تم کہاں سے فون کر رہی ہو اور کہاں ہے تمہاری فرینڈ؟ ڈاکٹر اسلم نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ میرے ساتھ فلیٹ میں موجود ہے۔ اوکے، میں کار بھیج رہا ہوں، تم دونوں آ جاؤ۔ تم نے میرا اشتیاق اور بڑھا دیا، اس لیے اب تمہاری اور جوزفین کے لیے وقت تو بہرحال نکالنا ہی پڑے گا۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، میں انتظار کروں گی، روزن نے کہا۔ تم واقعی بے حد سمجھدار ہو روزن، نہ صرف تم نے اپنی جان بچا لی بلکہ اب تم دولت کی بھی حقدار ہو گئی ہو۔ جوزفین نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ اس نے نہ صرف اس کی ساری رسیاں کھول دی بلکہ اسے ایک بھاری مالک کا چیک بھی دے دیا تو روزن خوش ہو گئی۔ روزن نے فرسٹ ایڈ باکس کی مدد سے اپنے گال پر آنے والی خراش پر دوا لگائی، پھر ڈاکٹر اسلم کے پاس جانے کے لیے تیار ہونے میں مصروف ہو گئی، جبکہ جوزفین خوش تھی کہ وہ اب آسانی سے اپنا مشن مکمل کر لے گی۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے بیٹھو، تم جس طرح اٹھ کر میرا استقبال کرتے ہو مجھے محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ میں واقعی بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں۔ سلام دعا کے بعد عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ کیا بات ہوئی عمران صاحب، میں تو آپ کا احترام سے دل کرتا ہوں۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم چیف ہو اور چیف وہ ہوتا ہے جو سب سے سینئر ہو، عقل میں بھی اور عمر میں بھی، اور ہمیشہ چھوٹوں کو بڑوں کے احترام میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، اس لیے جب تم جیسا سینئر آدمی میرے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہوئی عمران صاحب، تم چیف ہو اس لیے میں نے ایسا کہہ دیا۔ میری سمجھ میں تو نہیں آئی اب بھی بات، احترام کرنے سے آپ بوڑھے کیسے ہو گئے، بلیک زیرو نے کہا۔ پھر تو معاملہ اور بھی سنجیدہ ہو جاتا ہے کہ تم اس حد تک سینئر ہو چکے ہو کہ تمہاری عقل بھی اب جواب دیتی جا رہی ہے۔ تم مجھے بڑا سمجھ کر احتراماً کھڑے ہوتے ہو تو میں تو واقعی قبر میں پیر لٹکانے کی عمر تک پہنچ چکا ہوں گا، عمران نے جواب دیا تو اس بار بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ اوہ تو یہ بات ہے، آپ کا مطلب ہے کہ میں آپ کو بزرگ سمجھ کر احترام کرتا ہوں۔ ویسے ایک بات ہے، عمر کے لحاظ سے نہ صحیح عقل کے لحاظ سے آپ مجھ سے کہیں بزرگ تر ہیں، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری یہ حالت ہے کہ ایک گھنٹے بعد تمہاری سمجھ میں بات آتی ہے تو پھر میرا کیا حال ہوگا، مجھے تو بات سمجھنے کے لیے صدیاں چاہیے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ اس جوزفن کے بارے میں کوئی رپورٹ آئی، عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا تو بلیک زیرو کے چہرے پر سنجیدگی طاری ہو گئی۔ نہیں، ابھی وہ ٹریس نہیں ہو سکی، لیکن آپ نے کیسے اس کا حلیہ اور نام معلوم کر لیا، بلیک زیرو نے کہا۔ لمبی کہانی ہے، بہرحال مختصر طور پر بتا دیتا ہوں۔ تمہارا فون ملنے کے بعد کہ ڈاکٹر کامل کو ان کی آبائی رہائش گاہ پر ہلاک کر دیا گیا ہے تو میں وہاں پہنچا تو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ڈاکٹر کامل ایک سائنسی کانفرنس کے سلسلے میں ایکری میں گئے تھے کہ اچانک انہیں اپنے والد کی وفات کے بارے میں خبر ملی تو وہ کانفرنس چھوڑ کر جہاں پہنچ گئے۔ ان کے والد جن کا نام عاطف رضا تھا وزارت دفاع میں ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر فائز تھے اور حیرت انگیز انداز میں انہیں ہلاک کیا گیا تھا۔ وہ آفیسرز کلب میں گئے تھے، وہاں اسپیشل روم میں دوسری صبح ان کی اور وزارت دفاع کے ایک اور افسر عام حیات کی دونوں کی لاشیں ملی، انہیں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا۔ عامر حیات عاطف رضا کا دور کا رشتہ دار بھی تھا اور پولیس کو آفیسرز کلب سے معلوم ہوا کہ عاطف رضا جب کلب میں موجود تھے کہ عامر کا فون آیا تو عاطف رضا صاحب نے کلب میں انہیں کال کر لیا۔ پھر عامر حیات ایک غیر ملکی لڑکی جس کا نام جوزفین تھا اور جو گریٹ لینڈ کی باشندہ تھی کے ہمراہ کلب میں پہنچا اور وہ دونوں اسپیشل روم میں چلے گئے۔ پھر کچھ دیر بعد جوزفین اکیلی وہاں گئی اور اس نے استقبالیہ پر کہا کہ عاطف رضا اور عامر حیات دونوں ایک اہم کام میں مصروف ہیں، اس لیے انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے، جس پر کسی نے انہیں ڈسٹرب نہ کیا۔ لیکن دوسری صبح تک جب وہ دونوں باہر نہ آئے تو انتظامیہ نے چیکنگ کی تو پتہ چلا کہ انہیں رات کو ہی ہلاک کر دیا گیا تھا۔ بہرحال عاطف رضا کی موت کی اطلاع ڈاکٹر کامل کو دی گئی تو وہ کانفرنس چھوڑ کر آ گیا اور باپ کے جنازے میں تو شامل نہ ہو سکا، البتہ کل حوانی میں شریک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی لاش ملی۔ میں نے کل حوانی میں شریک ارد گرد کے لوگوں سے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ ایک گریٹ لینڈ کی باشندہ عورت بھی کل حوانی میں شریک ہوئی تھی اور وہ علیحدہ بیٹھی رہی۔ اس نے ڈاکٹر کامل کو بتایا کہ وہ اتفاق سے جہاں آئی تھی کہ اس کو اخبار میں عاطف رضا کی موت کے بارے میں پتہ چلا۔ اس نے بتایا کہ وہ عاطف رضا کے ایک دور کے رشتہ دار کی بیوی ہے اور اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ پھر سب لوگ چلے گئے تو وہ ڈاکٹر کامل کے ساتھ کھانا کھانے کمرے میں گئی تو وہاں لاش دستیاب ہوئی۔ اس عورت کا حلیہ وہی تھا جو جوزفین کا تھا، البتہ اس نے اپنا نام لوسیانہ بتایا تھا۔ ڈاکٹر کامل کی لاش جس حالت میں ملی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ڈاکٹر کامل سے معلومات حاصل کرنے کے لیے اس پر تشدد کیا ہے۔ ڈاکٹر کامل جس کمرے میں اسے لے گئے تھے وہ ڈاکٹر کامل کا ذاتی کمرہ تھا، وہ جب بھی اپنے باپ کے پاس آتا تو اسی کمرے میں رہتا تھا اور اس نے اس کمرے کو خصوصی طور پر ساؤنڈ پروف بنوایا تھا۔ بہرحال اس طرح ڈاکٹر کامل کی موت کا کسی کو علم نہ ہو سکا اور وہ جوزفین لوسیانہ چلی گئی۔ مجھے جب ان سارے حالات کا علم ہوا تو میں تمہیں کال کر کے اس جوزفین کو تلاش کرنے کے لیے کہا اور میں سرداور سے ملنے چلا گیا تاکہ ان سے ڈاکٹر کامل کے بارے میں معلومات لے سکوں کہ اسے اس انداز میں کیوں ہلاک کیا گیا، لیکن سرداور بھی کوئی ایسی بات نہیں بتا سکتے جو اہم ہو۔ ڈاکٹر کامل سائنسدان تھا لیکن وہ کسی خاص پروجیکٹ پر کام نہیں کر رہا تھا،
عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ آپ کی بتائی ہوئی تفصیل سے تو لگتا ہے کہ اس جوزیفن نے ڈاکٹر کامل کے باپ کو ہلاک اس لیے کیا کہ ڈاکٹر کامل اس کی موت کی وجہ سے واپس آ جائے۔ بلیک زیرو نے کہا، ہاں تم درست نتیجے پر پہنچے ہو، اور اسی بات سے تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ جوزیفن انتہائی ذہین اور شفاف لڑکی ہے۔ اسے بے حد جلدی بھی تھی، ڈاکٹر کامل نے 10-12 روز بعد آنا تھا اور شاید وہ اتنا عرصہ انتظار نہ کر سکتی تھی، اس لیے اس نے یہ شفقانہ کام کر دیا، عمران نے کہا۔ اور عامر حیات کے بارے میں کیا معلوم ہوا جو اس جوزیفن کے ساتھ گیا تھا؟ بلیک زیرو نے کہا، کچھ نہیں، صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ اس کی ملاقات فائن کلب میں ہوئی تھی اور پھر وہاں سے وہ چلے گئے، اور یہ بات بھی مجھے اس لیے معلوم ہو گئی کہ پولیس نے عامر حیات کی تلاشی لی تو اسی جیب میں فائن نائٹ کلب کا خصوصی کارڈ موجود تھا۔ اس پر کلب میں داخلے کی تاریخ موجود تھی، یہ وہی تاریخ تھی جس تاریخ کو آفیسرز کلب میں ان دونوں کو ہلاک کیا گیا۔ چنانچہ فائن نائٹ کلب فون کرنے اور جوزیفن کا حلیہ بتانے پر ہی اطلاع ملی کہ عامر اور جوزیفن کی وہاں ملاقات ہوئی اور پھر وہ چلے گئے۔ عمران نے جواب دیا، ہو سکتا ہے کہ جوزیفن نے میک اپ کر لیا ہو، پھر اسے کہاں تلاش کیا جا سکے گا؟ بلیک زیرو نے کہا، پہلے اس کا مقصد تو سامنے آئے پھر ہی بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، جولیا بول رہی ہوں چیف۔ دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی، کیا رپورٹ ہے؟ چیف نعمانی نے اطلاع دی ہے کہ ایک یقیناً لڑکی جس کا نام جوزیفن ہے ہوٹل شالیمار میں رہائش پذیر ہے۔ اس کا حلیہ تو البتہ مختلف ہے، لیکن قد و قامت اس جوزیفن سے ملتا ہے، لیکن کمرے میں موجود نہیں، اس کا کمرہ لاک ہے۔ جولیا نے کہا، اس سے اطلاع دینے کا کیا جواز ہے؟ تمہارا مطلب ہے کہ اب خود وہاں جا کر اس کی واپسی کا انتظار کروں؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا، میرا مطلب ہے چیف کہ کیا اسے مزید چیک کیا جاتا ہے یا نہیں؟ جولیا نے بری طرح سے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، کیوں چیک نہیں کیا جائے گا جبکہ اس کا نام اور قد و قامت وہی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنا حلیہ بدل لیا ہو، نام نہ بدلا ہو، بلکہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم نعمانی کو ہدایات دیتی کہ وہ اس کمرے کی تلاشی لے، اگر وہاں سے میک اپ وغیرہ کا سامان ملا ہے تو پھر وہی ہماری مطلوبہ لڑکی ہے۔ عمران نے اور سنجیدہ لہجے میں کہا، یہ سر ٹھیک ہے سر، آئی ایم سوری سر۔ دوسری طرف سے جولیا کی انتہائی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ نے جولیا کو ہاتھ سے جھاڑ پلا دی ہے عمران صاحب، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا کیونکہ اس بار جولیا نے جس طرح سیکرٹ سروس چھوڑنے کی بات کی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ چیف کی نرمی کا فائدہ لاشعوری طور پر اٹھانے لگ گئی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جولیا ڈپٹی چیف بھی ہے اور خاتون بھی، آپ سب تو آپ کی طرح پتھر دل نہیں ہو سکتے۔ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا، ظاہر ہے ہارڈ سٹون کرنل فریدی کے مرید کو ہارڈ نہ صحیح حالی سٹون تو بننا ہی پڑتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو بلیک زیرو بے احتیاط ہنس پڑا۔ جوزیفن کار سے اتری اور بڑی دلچسپی سے اس قدیم دور کی حویلی کو دیکھنے لگی۔ وہ روزن کے ساتھ ڈاکٹر اسلم کی بیٹی ہوئی کار میں اتر کر اس گاؤں میں پہنچی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک ادھیڑ عمر شخص نے آ کر ان کا استقبال کیا۔ جوزیفن اسے دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ آدمی سائنسدان کم اور لیڈی کلر زیادہ ہے۔ اس کی آنکھوں میں موجود مخصوص چمک کو وہ اچھی طرح پہچانتی تھی۔ اوہ روزن، تم واقعی میرے لیے خوبصورت تحفہ لے کر آئی ہو، تمہارا بے حد شکریہ۔ اور جوزیفن تم فکر نہ کرو، تمہیں جتنی رقم کی ضرورت ہوگی تمہیں ملے گی، ڈاکٹر اسلم نے انتہائی پرہوس سے لہجے میں کہا۔ وہ مسلسل جوزیفن کو ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے قصائی اس بکری کو دیکھتا ہے جس کا وہ قربانی دینے والا ہو۔ ڈاکٹر اسلم، مجھے بھی تم سے مل کر بے حد مسرت ہو رہی ہے۔ مجھے روزن نے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ تم جیسے مرد تو ہم عورتوں کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، لیکن ایک شرط ہوگی۔ جوزیفن نے کہا، کیسی شرط؟ صرف اتنی شرط کہ تم ہمارے ساتھ اس حویلی سے ہٹ کر کسی ایسی جگہ چلو جہاں ہمارے علاوہ اور کوئی آدمی نہ ہو، کیونکہ یہاں موجود آدمیوں کی کثرت مجھے نفسیاتی طور پر بے حد پریشان کرے گی، یہ میرا نفسیاتی مسئلہ ہے۔ جوزیفن نے کہا تو ڈاکٹر اسلم بے احتیاط کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، ہوتا ہے نفسیاتی مسئلہ، تم فکر مت کرو، یہ میری جاگیر ہے، جہاں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں میں حساس لوگوں کو لے جاتا ہوں۔ وہاں صرف ایک ملازم ہے، وہاں عیش و آرام کے تمام لوازمات موجود ہیں۔ ڈاکٹر اسلم نے کہا، تو پھر وہاں چلو۔ جوزیفن نے اٹھتے ہوئے کہا، ارے ابھی تو تم آرام کرو، کھاؤ پیو۔ ڈاکٹر اسلم نے کہا، نہیں، تمہیں دیکھنے کے بعد ایک لمحہ میرے لیے بھاری گزر رہا ہے، آؤ پلیز۔ جوزیفن نے معنی خیز لہجے میں کہا، اوکے ٹھیک ہے، آؤ۔ ڈاکٹر اسلم نے کہا اور پھر وہ اسے لے کر وہ تینوں کار میں بیٹھے اس حویلی سے نکل کر ایک کھلی سڑک پر آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ڈاکٹر اسلم تھا جبکہ جوزیفن اور روزن دونوں عقبی سیٹ پر موجود تھی۔ 6 گھنٹے بعد وہ ایک گھنے باغ میں داخل ہو گئی۔ باغ کے درمیان میں ایک چھوٹی سی کوٹھی موجود تھی اور کار اس کوٹھی کے پھاٹک پر پہنچ کر رک گئی۔ ڈاکٹر اسلم نے ہارن بجایا تو ایک مقامی نوجوان پھاٹک کھول کر اندر آ گیا۔ پھر ڈاکٹر اسلم کو دیکھ کر اس نے جلدی سے واپس جا کر پھاٹک کھول دیا اور ڈاکٹر اسلم کار کو اندر لے گیا۔ پورچ میں سے کار روکی، پھر وہ تینوں نیچے اتر آئے۔ ملازم بھی پھاٹک بند کر کے پورچ میں آ گیا اور اس نے بڑے مودبانہ انداز میں ڈاکٹر اسلم اور جوزیفن اور روزن کو سلام کیا۔ راجا، تم ہمارے لیے کھانا تیار کرو۔ ڈاکٹر اسلم نے ملازم سے کہا، جی صاحب۔
اس ملازم نے کہا، اور ڈاکٹر اسلم جوزیفن اور روزن کو ساتھ لے کر کوٹھی کے اندر آ گیا۔ چھوٹی سی کوٹھی واقعی انتہائی خوبصورت انداز میں سجی ہوئی تھی۔ آؤ میں تمہیں اپنا مخصوص بیڈ روم دکھاؤں، تم خوش ہو جاؤ گی، ڈاکٹر اسلم نے کہا تو جوزیفن نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ساتھ ہی اسے بیگ کھول کر اس میں ہاتھ ڈال دیا۔ پھر جیسے ہی وہ بیڈ روم میں داخل ہوئے، جوزیفن کا ہاتھ بیگ سے باہر آیا، اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں بال پوائنٹ تھا۔ پہلے اس نے اس کا نچلا حصہ 2 بار دبایا تو کٹک کٹک کی آواز کے ساتھ ہی اس میں سے سفید رنگ کے دھوئیں کی اظہار نکلی اور جوزیفن نے سانس روک لی۔ ارے یہ آواز، ڈاکٹر اسلم نے مڑتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ لہراتا ہوا نیچے دبیز قالین پر گر گیا۔ یہی حال روزن کا ہوا۔ جوزیفن سانس روکی تیزی سے مڑی اور دوسرے کمروں کی طرف بڑھ گئی۔ اسے اب اس راجا نامی ملازم کی تلاش تھی۔ پھر اس نے اسے بڑے سے کچن میں سے چیک کر لیا، جو چند لمحوں میں بھی بے ہوش ہو کر گر گیا تو جوزیفن دوبارہ پہلے والے کمرے میں آ گئی۔ اس کے چہرے پر اب مسرت اور اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے، چونکہ اب اس کا مشن مکمل ہونے کے قریب تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس مڑی اور اس نے پوری کوٹھی کی تلاشی لے کر رسیوں کے 2 بند بنڈل تلاش کیے اور سب سے پہلے اس نے باورچی خانے میں بے ہوش پڑے ملازم کے دونوں ہاتھ اس کے عقب میں کر کے باندھے۔ پھر اس کے دونوں پیر باندھنے کے ساتھ ساتھ اس کے سارے جسم کو اس انداز میں باندھا کہ اگر وہ رہائش کے لیے جد و جہد کرے تو گلے میں موجود رسی مزید تنگ ہو جاتی۔ گو اسے معلوم تھا کہ اپنے آپ سے اسے 2-3 گھنٹوں سے پہلے ہوش نہیں آئے گا، لیکن اس کے باوجود اس نے اسے باندھنا ضروری سمجھا، کیونکہ کسی بھی طرح کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ اسے آسانی سے ہلاک بھی کر سکتی تھی، لیکن یہ انتہائی اقدام اس وقت تک نہ اٹھانا چاہتی تھی جب تک اسے مشن حتمی طور پر پورا نہ ہو جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے اسے کچھ مزید یہاں رہنا پڑے۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے یہ ہلاکت اس کے مفاد کے خلاف چلی جاتی۔ ملازم کو باندھنے کے بعد وہ رسی کا دوسرا بنڈل اٹھائے اس کمرے میں پہنچی جہاں وہ ڈاکٹر اسلم اور روزن کو بے ہوش کر گئی تھی۔ وہ دونوں فرش پر موجود قالین پر ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑے تھے۔ جوزیفن نے سب سے پہلے ان دونوں کی جیبوں کی تلاشی لی، لیکن ان کی جیبوں سے ایسی کوئی چیز نہ نکلی جو ان کے لیے خطرناک ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد اس نے پہلے ڈاکٹر اسلم کو گھسیٹ کر ایک کرسی پر ڈالا، پھر اسے رسی سے اس انداز میں باندھ دیا کہ وہ ازخود کسی صورت بھی رہائی حاصل نہ کر سکتا تھا۔ اس کے بعد اس نے یہی کارروائی روزن سے کی اور پھر وہ مڑی اور اس نے ریک میں پڑی ہوئی شراب کی بوتلوں میں سے ایک بوتل اٹھائی، اس کا ڈھکن کھولا اور آگے بڑھ کر اس نے ڈاکٹر اسلم کا منہ ایک ہاتھ سے مخصوص انداز میں بھینچا اور بوتل کا دہانہ اس کے منہ سے لگا دیا۔ بوتل میں موجود شراب ڈاکٹر اسلم کے حلق میں اترنا شروع ہو گئی۔ تھوڑی سی شراب حلق میں انڈیلنے کے بعد اس نے بوتل ہٹائی، اسے ڈھکن بند کر کے اس نے اسے ایک طرف رکھ دیا اور پھر ایک کرسی اٹھا کر اس نے ڈاکٹر اسلم کی کرسی کے بالکل سامنے رکھی اور اپنا بیگ میں سے مخصوص خنجر نکال کر اس نے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ بیگ اس نے کرسی کے بازو سے لٹکا دیا۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر اسلم نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ یہ کیا مطلب؟ یہ کیا کیا تم نے؟ ڈاکٹر اسلم نے ہوش میں آتے ہی بے احتیاط اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، تم تک پہنچنے کے لیے مجھے 3 افراد کو ہلاک کرنا پڑا ہے ڈاکٹر اسلم، اور ان کی ہلاکت بھی فضول گئی۔ یہ تو روزن کے ہے کہ اس کے تم سے تعلقات ایسے تھے کہ مجھے اسے ساتھ لے آنا پڑا، ورنہ یہ بھی اپنے فلیٹ میں مردہ پڑی ہوئی ملتی۔ جوزیفن نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا تو ڈاکٹر اسلم مخاطب ہو کر چونک پڑا۔ کون ہو تم؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ ڈاکٹر اسلم 3 افراد کی ہلاکت کا سن کر اپنے آپ کو رسیوں میں بندہ دیکھ کر انتہائی خوفزدہ نظر آنے لگ گیا۔ تم نے تو عیش و عشرت کے لیے مجھے یہاں بلا لیا تھا۔ عیش و عشرت بھی ہو سکتی ہے، لیکن پہلے تم میرا ایک کام کرنا ہوگا، اور یہ سن لو کہ اگر تم نے انکار کیا تو پھر تمہارے سامنے اس روزن کی گردن اس خنجر سے کاٹوں گی، پھر تمہارے سامنے تمہارے ملازم کو ذبح کروں گی، اس کے بعد تمہارا نمبر آئے گا۔ جوزیفن نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ کام؟ کیسا کام؟ کیا مطلب؟ کس قسم کا کام؟ ڈاکٹر اسلم نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم یہاں اپنی پرائیویٹ اور خفیہ لیبارٹری میں حکومت کے تعاون سے ایک خاص قسم کی ریز پر کام کر رہے ہو، جسے تم لوگوں نے نیکسٹ ریز کا نام دیا ہے۔ ان ریز کی خاصیت بتائی گئی ہے کہ اس سے ایک چھوٹا سا آلہ تیار ہوگا جسے آسانی سے اٹھا کر ہر جگہ لے جایا جا سکتا ہے، اور اس میں نیکسٹ ریز کا خاصا ذخیرہ موجود ہوگا۔ کسی بھی ملک کے میزائل سسٹم کو جام کرنے کے لیے نیکسٹ ریز کو تقریباً 100 میل دور سے فائر کیا جا سکتا ہے اور پورا سسٹم مکمل طور پر جام ہو جائے گا، اور کوئی مشینری نہ ان ریز کو چیک کر سکے گی، نہ ہی ان ریز کو روک سکے گی، اور نہ ان کا کوئی حل ہے سوائے اس کے کہ اس پورے سسٹم کو تبدیل کیا جائے۔ کیا تم یہ کام کر رہے ہو؟ بولو۔ ہاں، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ یہ تو ٹاپ سیکرٹ ہے، سوائے چند لوگوں کے اور کسی کو اس کا علم نہیں، ڈاکٹر اسلم نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایک باقی شاہی احسن نامی بھی تمہارا اسسٹنٹ رہا، پھر یہ احسن تمہارے پاس سے کام چھوڑ کر چلا گیا، وہ گریٹ لینڈ پہنچ گیا، پھر اس نے وہاں ایک ایسے آدمی سے انڈیز اور تمہارے کام کرنے کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ اطلاع حکومت گریٹ لینڈ تک پہنچ گئی۔ چنانچہ انڈیز میں دلچسپی لے گئی، پھر احسن کو اغوا کر کے اس سے پوری تفصیل معلوم کی گئی، لیکن یہ احسن تمہاری اس لیبارٹری کے بارے میں کچھ نہ جانتا تھا، کیونکہ اس نے اس وقت تمہیں ایسٹ کے طور پر کام کیا جب تم سرکاری لیبارٹری میں کام کر رہے تھے۔ چنانچہ تمہاری تلاش شروع ہو گئی، لیکن پاکستان میں گریٹ لینڈ کے ایجنٹ تمہیں تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ اس کے بعد یہ کیس گریٹ لینڈ کے خفیہ ایجنسی ریڈ پاور کو دے دیا گیا۔ ریڈ پاور کے چیف نے اپنے ذرائع سے معلوم کیا کہ ایک سائنسدان ڈاکٹر کامل تمہارے بارے میں معلومات رکھتا ہے، چنانچہ چیف نے یہ کیس میرے ذمہ لگا دیا۔ میں ریڈ پاور کی چیف فیلڈ ایجنٹ ہوں۔
میں نے یہاں آ کر معلوم کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر کامل بھی کسی خفیہ لیبارٹری میں کام کر رہا ہے، اس لیے میں نے اس کے باپ کو گھیرا جو کہ وزارت دفاع میں ڈائریکٹر جنرل تھا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر کامل کسی سائنسی کانفرنس کے سلسلے میں کامن گیا ہے اور اس کی واپسی 10-15 دنوں بعد ہوگی، لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں یہاں بیٹھ کر تمہارا انتظار کرتی۔ تمہاری تلاش شروع ہو گئی۔ ان پاکستان میں گریٹ لینڈ کے ایجنٹ تمہیں تلاش کرنے میں ناکام رہے، اس کے بعد یہ کیس گریٹ لینڈ کی خفیہ ایجنسی ریڈ پاور کو دے دیا گیا۔ ریڈ پاور کی چیف نے اپنے ذرائع سے معلوم کیا کہ ایک سائنسدان ڈاکٹر کامل تمہارے بارے میں معلومات رکھتا ہے، چنانچہ چیف نے یہ کیس میرے ذمہ لگا دیا۔ میں نے یہاں آ کر معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر کامل بھی کسی خفیہ لیبارٹری میں کام کر رہا ہے۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر کامل کسی سائنس کانفرنس کے سلسلے میں کامن گیا ہے اور اس کی واپسی 10-15 دنوں بعد ہوگی، لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں یہاں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتی، اس لیے میں اس کے باپ عاطف رضا کو گولی مار کر ہلاک کر دی تاکہ ڈاکٹر کامل اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر اپنے باپ کی موت کی رسومات میں شامل ہونے پاکیزہ پہنچ جائے۔ پھر ایسا ہی ہوا، ڈاکٹر کامل آ گیا، میں بھی وہاں گئی اور پھر سب کے جانے کے بعد میں نے ڈاکٹر کامل کو ایک کمرے میں گھیر لیا، لیکن وہ بھی تمہاری موجودہ پتے سے ناواقف تھا، اس لیے مجبوراً مجھے اسے بھی گولی مارنا پڑی۔ اس طرح میری اب تک کی تمام جدوجہد بیکار گئی۔ لیکن پھر چیف نے ٹپ دی کہ یہاں موجود تمام کارپوریشن سرکاری لیبارٹریز کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ لیبارٹریوں کو بھی سائنسی سامان سپلائی کرتی ہے، اس لیے لازماً انہیں تمہاری اس لیبارٹری کے بارے میں معلوم ہوگا۔ اور ساتھ ہی چیف نے ریکارڈ کیپر روزن کو ٹپ بھی دے دی۔ روزن کو میں نے اس کے فلیٹ پر گھیرا، اس کے بعد اس نے میرے کہنے پر تمہیں فون کیا، جس کے نتیجے میں ہم دونوں تمہاری حویلی پہنچے۔ اس کے بعد اب تک کے حالات تم جانتے ہو۔ یہ ساری تفصیل میں نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تمہیں معلوم ہو سکے کہ میں نے ہر حالت میں نیکسٹ ریز کا فارمولہ لے کر جانا ہے۔ اگر یہ فارمولہ ازہد دے دو گے تو میں تمہیں اور تمہاری اس لیبارٹری کو نقصان پہنچائے بغیر واپس چلی جاؤں گی۔ گریٹ لینڈ اور پاکستان کو کوئی دشمنی نہیں، اس لیے پاکستان میں اس سالے کی تیاری سے گریٹ لینڈ کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر تم نے بہادر بننے کی کوشش کی تو پھر تمہاری لیبارٹری بھی تباہ ہوگی اور تمہاری جسم کا بھی ایک ایک ریشہ علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے گا، تمہاری دونوں آنکھیں نکال دی جائیں گی، تمہارے دونوں کان کاٹ دیے جائیں گے، تمہاری جسم کی تمام ہڈیاں توڑ دی جائیں گی۔ اس کے بعد تم خود سوچو، اگر تم زندہ بھی رہے تب پھر تمہارا کیا حشر ہوگا، کوئی تم پر تھوکے گا بھی نہیں، جوزیفن نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ لیکن میرے پاس تو فارمولہ ہے ہی نہیں، میں تو صرف ان ریس کے ایک خاص شعبے پر کام کر رہا ہوں، اس کا فارمولہ تو حکومت کے پاس ہے، میرے پاس نہیں، ڈاکٹر اسلم نے کہا۔ اوکے، اب تم تماشا دیکھو، جوزیفن نے کہا اور اٹھ کر وہ مڑی اور تیز قدم اٹھاتے اس کمرے سے نکل کر کچن کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ وہاں ڈاکٹر اسلم کا ملازم بے ہوش اور بندہ پڑا تھا۔ جوزیفن نے جھک کر اسے ایک کرسی کو پکڑا اور پھر وہ اسے گھسیٹتی ہوئی کچن سے نکال کر ایک راہداری سے گزار کر اس کمرے میں لے آئی جس میں ڈاکٹر اسلم اور روزن موجود تھی۔ اب دیکھو یہ کس طرح ذبح ہوتا ہے، جوزیفن نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے میز پر رکھا ہوا خنجر اٹھایا اور اس بے ہوش پڑے ہوئے ملازم پر جھک گئی۔ دوسرے لمحے ڈاکٹر اسلم کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے کمرہ گونج اٹھا، اس کے چہرے پر انتہائی خوفناک تاثرات ابھر آئے۔ اس نے بے احتیاط آنکھیں بند کر لی، اس کا جسم اس طرح کانپ رہا تھا جیسے اسے جاڑے کا بخار ہو گیا ہو۔ جوزیفن نے واقعی اس ملازم کی گردن تیز دھار خنجر سے اس طرح کاٹ دی جیسے کسائی بکری کو ذبح کرتا ہے۔ ملازم کا جسم بندہ ہونے کے باوجود تڑپ رہا تھا، اس کی آدھی گردن کٹ چکی تھی اور اس میں سے خون فوارے کی طرح اچھل اچھل کر قالین میں جذب ہوتا جا رہا تھا۔ آنکھیں کھولو اور ذبح ہونے والے انسان کے پھڑکنے کا تماشا دیکھو ڈاکٹر، جوزیفن نے آگے بڑھ کر ڈاکٹر اسلم کے منہ پر زوردار تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ تو کانپتے ہوئے ڈاکٹر اسلم نے آنکھیں کھول دی، اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا، آنکھیں خوف سے پھٹ سی گئیں، جبکہ جوزیفن ہاتھ میں خنجر پکڑے اس طرح کھڑی تھی جیسے اسے اس ملازم کو اس انداز میں پھڑکتا دیکھ کر انتہائی مسرت ہو رہی ہو۔ چند لمحوں بعد ملازم کا پھڑکتا ہوا جسم ساکت ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ چونکہ وہ خاصا صحت مند اور دیہاتی نوجوان تھا اس لیے وہ کافی دیر تک پھڑکتا رہا۔ دیکھا تم نے ڈاکٹر اسلم، انسان جب ذبح ہوتا ہے تو کس طرح پھڑکتا ہے۔ اب اس روزن کی باری ہے، لیکن اسے میں ہوش میں لا کر ذبح کروں گی تاکہ یہ ساتھ ساتھ چیخ بھی سکے۔ اس ملازم نے بے ہوشی کی وجہ سے چیخیں نہیں ماری، اس لیے مجھے پوری طرح سے لطف نہیں آیا، جوزیفن نے کہا اور تیزی سے مڑ کر روزن کی طرف بڑھ گئی۔ رک جاؤ فار گاڈ سیک، رک جاؤ، ایسا مت کرو، رک جاؤ، ڈاکٹر اسلم نے خوف کی شدت سے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ ایک تماشا اور دیکھ لو، پھر تمہاری باری آئے گی، لیکن تم اب آنکھیں بند نہیں کرو گے ورنہ تمہاری دونوں آنکھیں نکال دوں گی، جوزیفن نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے پوری قوت سے روزن کے چہرے پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ کیونکہ گیس فائر ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا، اس لیے جوزیفن کو معلوم تھا کہ اس طرح بھی وہ بے ہوش ہے تو ہوش میں آ جائے گی، اور واقعی تیسرے یا چوتھے تھپڑ پر روزن چیختی ہوئی ہوش میں آ گئی تو جوزیفن پیچھے ہٹ گئی۔ یہ کیا ہوا؟ اس کی نظریں سامنے بندے ہوئے ملازم کے کٹے ہوئے نرہرے پر جمی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر یکلخت خوف کے تاثرات ابھر آئے۔
اس طرح اس نوجوان کا گلا میں نے خنجر سے کاٹا ہے، اسی طرح اب تمہارا گلا کاٹوں گی، کیونکہ میں ڈاکٹر اسلم کو دکھانا چاہتی ہوں کہ جب انسان کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہ کس طرح بھڑکتا ہے۔ تو میں نے بے ہوشی کے عالم میں ذبح کیا ہے، اس لیے یہ چیخ نہیں سکا، لیکن تم ہوش میں ہو اور جب تمہارا گلا کٹے گا تو تمہاری چیخیں بھی ڈاکٹر اسلم سنے گا۔ جوزیفن نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ روزن یا ڈاکٹر اسلم کچھ کہتے، جوزیفن بندھی ہوئی روزن پر اس طرح جھپٹی جیسے بلی کبوتر پر جھپٹی ہے۔ اس نے روزن کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ایک جھٹکے سے اس کا سر پیچھے کیا اور دوسرے لمحے اس نے خون آلود خنجر سے واقعی اس کا گلا کاٹ دیا۔ روزن کا بندھا ہوا جسم پھڑکنے لگا، اس کے منہ سے بے اختیار ہرہراہٹ کی آوازیں نکلنے لگی اور گلے سے خون کی فوارے کی طرح خون ابلنے لگا۔ ارے چیخی ہی نہیں، اچھا چلو اب تمہارا گلا آہستہ آہستہ کاٹوں گی، جوزیفن نے پیچھے ہٹ کے ڈاکٹر اسلم سے مخاطب ہو کر کہا، جس کی نظریں اس طرح روزن پر جمی تھی جیسے لوہا مقناطیس سے چمٹتا ہے۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح ہو رہا تھا، آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے اسے خوف کی شدت کی وجہ سے سکتہ ہو گیا ہو۔ کیسا رہا ڈاکٹر اسلم؟ اب تم تیار ہو جاؤ، جوزیفن نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر اسلم اس طرح چونکا جیسے کسی خواب سے جاگ گیا ہو۔ دوسرے لمحے اس کے حلق سے انتہائی خوفزدہ سی چیخیں نکلنے لگی۔ ارے اس قدر خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اگر تم تعاون کرو گے تو بچ سکتے ہو، تم ابھی زندگی انجوائے کر سکتے ہو، لیکن جوزیفن نے کہا مجھے مت مارو، فار گاڈ سیک، فارمولا لے لو، سب کچھ لے لو، مجھے مت مارو، اگر تم تعاون کرو گے تو بچ بھی جاؤ گے اور کسی کو کچھ معلوم بھی نہ ہوگا۔ جوزیفن نے کہا میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، تم فارمولا لے لو اور میری جان بخش دو۔ ڈاکٹر اسلم نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں زندگی بچانے کا آخری چانس دے دیتی ہوں، میں تمہیں اپنے ساتھ حویلی لے جاؤں گی، میرے بیگ میں مشین پسٹل موجود ہے، وہاں اگر تم نے کسی کو کوئی اشارہ کیا یا مجھے پکڑنے یا مارنے کی کوشش کی تو تم دوسرا سانس بھی نہ لے سکو گے۔ جوزیفن نے کہا میں کچھ نہیں کروں گا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں کچھ نہیں کروں گا، ڈاکٹر اسلم نے کہا تو جوزیفن نے آگے بڑھ کر اس خون آلود خنجر سے اس کی رسیاں کاٹنا شروع کر دی۔ اسے مکمل یقین تھا کہ ڈاکٹر اسلم جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے اس کے بعد وہ واقعی اس کے خلاف کچھ نہ کرے گا، اس لیے وہ پوری طرح مطمئن تھا۔ عمران نے کار ہوٹل شالیمار کی پارکنگ میں روکی، پھر نیچے اتر کر وہ تیز قدم اٹھاتا ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ دانش منزل میں موجود تھا کہ جولیا نے نعمانی کی رپورٹ کے بارے میں اطلاع دی، جس نے یہاں ایک ایکٹیمین عورت کے بارے میں بتایا تھا جس کا نام جوزیفن تھا۔ اس کا قد و قامت بھی اس طرح جوزیفن سے ملتا جلتا تھا جس کی انہیں تلاش تھی۔ پھر عمران نے بطور ایکس2 جولیا کو اچھا خاصا جھاڑ دیا، کیونکہ صرف قد و قامت اور نام کی بنیاد پر تو حتمی طور پر یہ فیصلہ نہ کیا جا سکتا تھا کہ یہ وہی جوزیفن ہے، لیکن پھر جولیا نے رپورٹ دی کہ نعمانی نے اس کے کمرے کی تلاشی لی ہے اور کمرے میں موجود سامان میں ایک جدید ساخت کا میک اپ باکس بھی موجود ہے اور وہ لباس بھی موجود ہے جو جوزیفن نے پہنا ہوا تھا۔ تو عمران سمجھ گیا کہ نعمانی اصل جوزیفن تک پہنچ گیا ہے، اس لیے وہ دانش منزل سے یہاں آیا تھا تاکہ مزید آگے بات بڑھا سکے۔ جوزیفن نے جس انداز میں عاطف رضا، عامر حیات اور ڈاکٹر کامل کو ہلاک کیا، اس نے اسے حیران کر دیا تھا۔ اگر گو ان ہلاکتوں کا کوئی مقصد تو سامنے نہیں آیا، لیکن عمران ایسی صفاق عورت کو مزید کھلی چھٹی نہ دے سکتا تھا۔ عمران جیسے ہی ہال میں داخل ہوا، اس نے نعمانی کو ایک میز پر اکیلے بیٹھے ہوئے دیکھا تو عمران تیز قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ارے واہ، تو 4 سٹارز کے ممبر اس طرح بڑے بڑے ہوٹلوں میں عیش کرتے پھرتے ہیں؟ ارے اب تو مجھے صدیقی کے سامنے ہاتھ جوڑنے پڑے تو جوڑوں گا کہ وہ مجھے بھی 4 سٹارز میں شامل کر لے۔ عمران نے کرسی گھسیٹ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا میں 4 سٹارز کی طرف سے نہیں، سیکرٹ سروس کی طرف سے یہاں موجود ہوں، لیکن آپ کیسے آئے ہیں؟ نعمانی نے پوچھا۔ اور پھر تو تمہاری چیف جولیا ہوئی، کیونکہ سیکرٹ سروس کے چیف وہی ہیں، بیچارے چیف کا تو صرف نام ہی ہے۔ بہرحال مجھے تمہارے اس ڈمی چیف نے فون کر کے بتایا کہ اسے اصل چیف یعنی جولیا کی طرف سے رپورٹ ملی ہے کہ نعمانی نے جوزیفن کو تلاش کر لیا ہے اور میں جا کر نعمانی سے مل لوں تاکہ اس سے وہ نسخہ معلوم کیا جا سکے جس کی مدد سے وہ گمشدہ عورتوں کو آسانی سے تلاش کر لیتا ہے، تاکہ اگر کبھی جولیا گم ہو جائے تو کم از کم میں اسے تلاش تو کر سکوں۔ عمران نے کہا تو نعمانی بے اختیار ہنس پڑا۔ جس روز مس جولیا گم ہوئی اس روز آپ بھی نظر نہیں آؤ گے اور تنویر آپ دونوں کو ریوالور اٹھائے ڈھونڈتا نظر آئے گا، نعمانی نے کہا۔ عمران نے بے اختیار لمبا سانس لیا۔ اسی لمحے ویٹر قریب آیا اور اس نے جوس کا گلاس لا کر عمران کے سامنے رکھ دیا۔ میرے خیال میں تم حال میں اس لیے بیٹھے ہو کہ تمہاری گمشدہ جنت جیسے ہی حال میں داخل ہو تم اسے پہچان کر اس سے بات چیت کر سکو، عمران نے ویٹر کے جاتے ہی کہا تو نعمانی بے اختیار ہنس پڑا۔ میں آپ کے طنز کو سمجھ گیا ہوں، فائر ڈور کی طرف چوہان موڑ رہا ہے، نعمانی نے کہا۔ واہ، ایک ہی خاتون کی تلاش میں اس قدر عقل مند ہو گئے ہو کہ اشارے بھی سمجھنے لگ گئے ہو، 2-4 کے بعد کیا حال ہوگا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو نعمانی ایک بار پھر ہنس پڑا۔ اسی لمحے اسے جوس کا گلاس لا کر عمران کے سامنے رکھا اور واپس چلا گیا۔ میک اپ باکس میں تم نے چیک کیا تھا یا چوہان نے؟ عمران نے جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کیوں؟ نعمانی نے چونک کر پوچھا۔ یہ میک اپ باکس کسی اور ملک کا بنا ہوا ہے یا یہاں کا بنا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ارے نہیں، مقامی نہیں تھا تو غیر ملکی، لیکن میں نے اسے اس نقطۂ نظر سے چیک ہی نہیں کیا۔ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ نعمانی نے پوچھا۔
ہاں اگر گریٹ لینڈ میڈ ہے تو پھر یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے، یہ وہی جوزفن ہے، عمران نے کہا تو نعمانی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں مجھے واقعی چیک کرنا چاہیے تھا، آئی ایم سوری، نعمانی نے کہا۔ آؤ پھر چیک کر لیں۔ ہاں اگر گریٹ لینڈ میڈ ہے تو پھر یہ بات کنفرم ہو گئی کہ یہ وہی جوزفن ہے۔ چلے ٹھیک ہے تو آؤ پھر چیک کر لیں۔ عمران نے جوس کا خالی گلاس میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ نعمانی سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں جوزفن کے کمرے میں موجود تھے۔ ماسٹر کی مدد سے انہوں نے انتہائی آسانی سے دروازہ کھول لیا۔ پھر نعمانی تو دروازے کے قریب رک گیا جبکہ عمران نے کمرے میں موجود سامان کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ ماسٹر کی مدد سے انہوں نے آسانی سے دروازہ کھول لیا۔ پھر نعمانی تو دروازے کے قریب رک گیا۔ عمران نے تلاشی لینا شروع کر دی۔ میک اپ باکس واقعی گریٹ لینڈ کا بنا ہوا تھا۔ عمران نے الماری میں موجود ایک بڑا سا بیگ چیک کیا، پھر اس میں ایک چھوٹا سا آلہ دیکھ کر وہ بے احتیاط اچھل پڑا۔ اوہ یہ تو سٹاپر ہے، انتہائی جدید سٹاپر جسے فون کال کے درمیان میں سننے اور ٹیپ ہونے سے روکا جاتا ہے، عمران نے کہا۔ پھر اسے اٹھائے وہ فون کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے فون کو چیک کیا، وہ عام فون تھا، اس میں میموری سسٹم موجود نہ تھا۔ آؤ نعمانی، اب یہاں دیکھنے کے لیے کچھ نہیں رہا، عمران نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں نیچے ہال میں پہنچ چکے تھے۔ تم یہاں رک کر اسے چیک کرو، میں آ رہا ہوں، عمران نے نعمانی سے کہا اور تیزی سے قدم اٹھاتا وہ سائڈ راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں کا مینیجر الطاف اس کا واقف تھا اور دوست بھی۔ وہ آفس جا رہا تھا۔ الطاف اپنے شاندار انداز میں سجے ہوئے آفس میں بیٹھا فون پر کسی سے بات چیت میں مصروف تھا کہ عمران دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ چونکہ اس آفس کا دربان عمران کو اچھی طرح پہچانتا تھا اس لیے اس نے کوئی رکاوٹ نہ ڈالی۔ او عمران صاحب آپ، اور اس طرح اچانک؟ اس نے عمران کو دیکھ کر بے احتیاط اٹھتے ہوئے کہا اور اس نے تیز ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ تم تو مجھے دیکھ کر اس طرح گڑبڑائے ہو جیسے میں نے تمہاری کسی فرینڈ سے باتیں کرتے چیک کر لیا ہو۔ ویسے فکر میں تمہاری بیوی کو رپورٹ نہیں دوں گا، تم فکر نہ کرو، عمران نے کہا تو الطاف بے احتیاط ہنس پڑا۔ آپ کی آمد ہمیشہ خطرے کا باعث بنتی ہے، اس لیے آدمی پر یہ تو ہو ہی جاتا ہے، الطاف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یعنی میں چلتا پھرتا خطرے کا نشان ہوں؟ ٹھیک ہے، اب چلنا اور خطرے کا نشان اب مستقل طور پر اس آفس میں گڑا ہوا نظر آئے گا، عمران نے کہا تو الطاف حسین بے احتیاط ہنس پڑا۔ آپ کا مطلب ہے کہ میں اپنا آفس اب کسی اور کمرے میں بنا دوں؟ ٹھیک ہے، یہ آفس آپ سنبھالیں، میں جا رہا ہوں۔ الطاف نے اٹھنے کی ظاہری کوشش کی لیکن پھر اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان تیزی سے اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا راحت خان؟ الطاف نے چونک کر پوچھا تو آنے والے نے اسے ہوٹل کے سلسلے میں کسی پرابلم کا اظہار کیا، جس پر الطاف نے اسے ہدایات دی اور وہ سلام کر کے واپس چلا گیا۔ واہ، تم تو بیٹھے بٹھائے مسائل حل کرنے کا نشان ہو، بہت ہو۔ ویسے جس ذہانت سے تم نے یہ مسئلہ حل کیا ہے اس سے لگتا ہے تم واقعی اب ماہر ہوٹل مینیجر بن چکے ہو، عمران نے کہا۔ اس تعریف کا شکریہ عمران صاحب، طویل عرصے سے میں یہ فکر کر رہا ہوں، اس لیے اب اتنی مہارت تو آ ہی جانی چاہیے۔ بہرحال آپ فرمائیے کیا پینا پسند فرمائیں گے؟ الطاف نے پوچھا۔ مفت میں مل جائے تو برا کیا ہے، اس لیے جوس کا گلاس پلا دو، بڑا اچھا ہوا، نہ جیب میں رقم آئی ہے نہ جوس پیا ہے، عمران نے کہا تو الطاف ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ وہ چونکہ طویل عرصے سے عمران سے واقف تھا اس لیے اسے عمران کی عادات کا اچھی طرح علم تھا۔ اس نے انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر یک کے بعد دیگرے 2 نمبر پریس کر دیے اور پھر کسی کو جوس کا گلاس آفس میں لانے کا کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ کمرہ نمبر 303، تیسری منزل کی تفصیلات چاہیے، خاتون وہاں رہ رہی ہیں، اس کے کاغذات وغیرہ، عمران نے کہا تو الطاف اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کر دیے۔ رابطہ ہونے پر اس نے ہدایات دینا شروع کر دیں۔ کیا کوئی بڑی مجرمہ رہ رہی ہیں وہاں؟ الطاف نے بڑے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا۔ کاش رہ رہی ہو، عمران نے کہا تو الطاف بے احتیاط چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ کا علم نہیں؟ پھر آپ نے کیسے اسے مشکوک سمجھ لیا؟ الطاف نے اور زیادہ حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ تمہیں اپنے آپ سب کچھ فرض کر لینے کی عادت کب سے ہو گئی؟ یہ نمبر اس ہفتے میرا لکی نمبر ہے اور ایک نجومی نے بتایا ہے کہ اس نمبر کے کمرے میں رہنے والے کو بھاری دولت مل سکتی ہے۔ اب تمہارے ہوٹل کے کرائے اس قدر ہائے ہیں کہ مجھ جیسے غریب آدمی تو صرف کمرے کے نمبر سے ہی محفوظ ہو سکتا ہے۔ میں نے سوچا کہ چلو خود کمرہ نہیں لے سکتا تو اس کمرے میں رہنے والے کے بارے میں تفصیلات معلوم کر لوں تاکہ اسے دوستی کر کے اسے قائل کر سکوں کہ وہ مجھے ایک ہفتہ اس کمرے میں اپنا مہمان بنا لے۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی تو الطاف اس بار قدرے شرمندہ سے لہجے میں ہنس پڑا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ہاتھ میں ایک فائل اٹھائے اندر داخل ہوا۔ فائل پر ہوٹل کا نام درج تھا۔ نوجوان نے فائل الطاف کے سامنے رکھ دی اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ تم جاؤ، عمران نے کہا تو نوجوان سر ہلاتا ہوا مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ جبکہ اس دوران عمران نے فائل اٹھا کر اسے کھولا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے فائل بند کر کے اسے میز پر رکھ دیا۔ یہ بتاؤ الطاف، کہ ہوٹل کے کسی کمرے سے جو ڈائریکٹ کالز کی جاتی ہیں کیا انہیں ہوٹل ایکسچینج میں ٹیپ کیا جاتا ہے یا نہیں؟ عمران نے کہا۔ جی نہیں، ایسا ہم کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو مسافروں کے پرائیویٹ معاملات میں مداخلت ہوتی ہے، الطاف نے کہا۔ یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ کس کمرے سے کس نمبر پر کال کی گئی ہے؟ میرا مطلب ہے ڈائریکٹ کالوں سے، عمران نے پوچھا۔ ہاں، چونکہ ان کالز کا بل چارج کیا جاتا ہے اس لیے یہ ریکارڈ رکھنا پڑتا ہے، الطاف نے کہا۔ تو پھر معلوم کراؤ کہ جب سے یہ محترمہ جوزفن یہاں کمرے میں ٹھہری ہے اس نے کس نمبر پر کال کی ہے۔
عمران نے کہا تو الطاف نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے شروع کر دیا اور کسی کو کمرے کا نمبر بتا کر فون کال ریکارڈ لے آنے کا کہا، پھر ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک دوسرے نوجوان ایک اور فائل اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے یہ فائل بھی الطاف کے سامنے رکھ دی تو الطاف نے اسے واپس جانے کے لیے کہا اور وہ نوجوان واپس چلا گیا۔ عمران نے فائل اٹھا کر کھولی تو اس میں 2 کاغذ موجود تھے، اس میں وہ فون نمبر، جگہ اور وقت لکھا گیا تھا جہاں جہاں ہوٹل سے کالز کی گئی تھی۔ عمران نے جیب سے بال پوائنٹ نکالا اور فائل میں موجود چند کالز کے گرد دائرہ ڈالا اور پھر بال پوائنٹ بند کر کے واپس جیب میں رکھ لیا۔ نمبر والی ڈائریکٹری ہوٹل والوں کے پاس ہوتی ہے کیا، یا تمہارے پاس بھی ہے؟ عمران نے الطاف سے کہا۔ جی ہاں ہے تو صحیح، الطاف نے جواب دیا۔ پھر اٹھ کر اس نے ایک الماری کھولی، پھر چند لمحہ بعد ایک فون ڈائریکٹری نکال کر اس نے عمران کے ہاتھ میں دے دی۔ عام فون ڈائریکٹری میں ناموں کے لحاظ سے فون نمبرز موجود ہوتے ہیں، لیکن اس ڈائریکٹری میں فون نمبرز ایک ترتیب سے ہوتے ہیں اور ان نمبرز کے آگے پتے وغیرہ لکھے ہوتے ہیں۔ چونکہ عمران نے بہت سے نمبرز چیک کرنے تھے، اس لیے اس نے یہ ڈائریکٹری الطاف سے مانگی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ بڑے بڑے ہوٹلوں کے مینیجرز ایسی ڈائریکٹریاں محکمہ سے منگوا کر رکھتے ہیں۔ عمران نے نمبرز چیک کرنے شروع کر دیے، پھر اس نے جس نمبر کے گرد دائرہ لگایا تھا اس کا نام اور پتہ ڈائریکٹری سے چیک کر کے اس نے ہر فون نمبر کے سامنے لکھنا شروع کر دیا۔ کافی دیر بعد اس نے ڈائریکٹری بند کی، پھر غور سے کاغذ کو دیکھنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک وہ اسے غور سے دیکھتا رہا، اس کے چہرے پر تفکر کے تاثرات ابھر آئے۔ پھر اس نے بال پوائنٹ نکال کر ایک نمبر پر نشان لگایا اور فائل بند کر کے ووٹ کھڑا ہوا۔ یہ فائل میں لے جا رہا ہوں، اگر تمہیں ضرورت ہو تو اسی کاپی کروا لو، عمران نے کہا۔ ارے نہیں جناب، آپ لے جائیں، یہ سیکنڈ فائل ہے، اصل تو موجود رہتی ہی ہے، الطاف نے بھی اٹھتے ہوئے کہا اور عمران نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر فائل اٹھا کر کے اس نے اسے جیب میں رکھا اور آفس سے باہر آ گیا۔ نعمانی اسے حال میں ہی مل گیا تھا۔ کیا ہوا، باہر نہیں آئے ابھی تک؟ عمران نے کہا۔ جی نہیں، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ نعمانی نے پوچھا۔ مجھے شدید پیاس لگ رہی تھی، میں نے سوچا کہ مینیجر کے کمرے میں چل کر بیٹھا جائے، اس طرح مفت جوس پینے کو مل جائے گا، عمران نے کہا تو نعمانی بے اختیار ہنس پڑا۔ اب میں چلتا ہوں، میں نے جو ڈیوٹی دینی تھی دے دی، اب تم جانو اور تمہارا چیف، عمران نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ نعمانی بے اختیار مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران کی کار تیزی سے سڑک پر دوڑتی ہوئی ایک رہائشی پلازا کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ جوزفین نے اپنے کمرے سے اس رہائشی پلازا کے فون پر بات کی اور دیے گئے وقت کے مطابق یہ کال کافی دیر تک جاری رہی۔ اب جبکہ یہ جوزفین واپس نہ آئی تھی تو عمران کو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اس نے وہاں کوئی فلیٹ لے لیا ہو اور وہ اس بات کو چیک کرنے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار پلازا کے گیٹ کے قریب جا کر رکی۔ یہ سیکیورٹی پلازا تھا اور جہاں آنے جانے والوں کو باقاعدہ چیک کیا جاتا تھا اور سیکیورٹی پاس لینا پڑتا تھا۔ ایک طرف استقبالیہ بنا تھا، عمران اس طرف بڑھ گیا۔ استقبالیہ میں 4 لڑکیاں موجود تھیں، جن میں سے ایک اپنے سامنے فون رکھے بیٹھی تھی جبکہ باقی 3 آنے والوں کو معلومات مہیا کرنے میں مصروف تھیں۔ واہ، ایک نے 4 اکٹھی، واہ، عمران نے کاؤنٹر پر جھک کر اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا تو چاروں نے چونک کر عمران کی اور دیکھا۔ جی صاحب، ایک لڑکی نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے غصہ کیوں آ گیا؟ میں انتہائی بے ضرر سا آدمی ہوں، اس لیے کہ شادی شدہ ہوں اور جہاں میں اپنی بیوی کو تلاش کرنے آیا ہوں۔ اسے میری بات پر غصہ آ گیا تھا تو اس نے میرے گال پر تھپڑ جڑ دیا، میں نے دوسرا گال آگے کر دیا، لیکن اب ظلم دیکھو کہ اس نے دوسرے تھپڑ مارنے کی بجائے الٹا مجھے دھمکی دی کہ وہ اب کوٹھی میں نہیں رہے گی اور اس پلازا میں فلیٹ لے کر رہے گی تاکہ میں سیکیورٹی کی وجہ سے اندر نہ آ سکوں۔ عمران کی زبان جمع ہو گئی تو چاروں لڑکیاں بے اختیار ہنس پڑیں۔ کیا نام ہے آپ کی بیگم کا؟ ایک لڑکی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جوزفین ایکریمین ہے، عمران نے جواب دیا۔ جوزفین ایکریمین، لیکن اس پلازا میں تو کسی جوزفین کے نام کوئی فلیٹ نہیں ہے، نہ ہی حال میں اس نے کسی نے لیا ہے، ایک لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان سب لڑکیوں کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ عمران کو انجوائے کر رہی ہیں۔ ارے وہ ایک نمبر کنجوس ہے، وہ بھلا فلیٹ پر خرچہ کہاں کرنے والی ہے، مجھے بڑی مشکل سے رو پیٹ کر 10 روپے روز دیتی ہے کہ میں آئس کریم کھا سکوں، وہ یہاں اپنی کسی سہیلی کے پاس رہ رہی ہے، عمران نے کہا تو سب اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑے۔ ارے ماریا، یہ وہ جوزفین تو نہیں جو روزن کی فلیٹ میں گئی تھی، ایک لڑکی نے کہا تو دوسری لڑکیاں بے اختیار چونک پڑی۔ ہاں ہو سکتی ہے، ایک اور لڑکی نے کہا۔ آپ کی بیگم کا حلیہ کیا ہے؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ بیگمات کا حلیہ تو بین الاقوامی ہوتا ہے، ہونہار چہرہ، شعلے برساتی آنکھیں، پیشانی پر غصے کی لکیریں، عمران نے جواب دینا شروع کیا تو چاروں لڑکیاں بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ ارے یہ ہنسنے کی بات نہیں، شوہر بیچاروں کا بین الاقوامی پرابلم ہے، ویسے دوسرے لوگوں کے سامنے اس کا جو حلیہ ہوتا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے جوزفین کا حلیہ بتا دیا۔ یہ حلیہ ہوٹل کی فائل میں موجود جوزفین کی فوٹو کے پیش نظر اس نے بتایا تھا۔ یہ وہی خاتون ہے جو روزن کے فلیٹ میں گئی ہے، معلوم کرو ماریا کہ وہ وہاں موجود ہے یا نہیں، ایک لڑکی نے کہا تو فون والی لڑکی نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کر دی، لیکن پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ فلیٹ بند ہے، مادام روزن بھی موجود نہیں، لڑکی نے جواب دیا۔ یہ مادام روزن کیا کرتی ہے؟ عمران نے کہا۔ وہ جونز کارپوریشن میں ریکارڈ کیپر ہے۔ جونز کارپوریشن کیا کرتی ہے؟ ہمیں تفصیل تو معلوم نہیں، البتہ اتنا معلوم ہے کہ یہ سائنسی لیبارٹریوں کو سائنسی سامان وغیرہ سپلائی کرتی ہے، ایک اور لڑکی نے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا کیونکہ سائنسی لیبارٹریوں اور
سائنسی سامان کا ذکر آنے کے بعد یہ طے ہو گیا تھا کہ اس کا خیال درست ہے. یہ جوزیفن وہی ہے کیونکہ اب تک سائنس سے متعلقہ افراد ہی ہلاک ہوئے ہیں. اس مادام روزن کا فلیٹ نمبر کیا ہے؟ عمران نے کہا تو ایک لڑکی نے نمبر بتا دیا. عمران شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ گیا. اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس فلیٹ کی بھی تلاشی لینی چاہیے، شاید وہاں سے کوئی کلیو مل جائے، لیکن وہ پلازا کے پھاٹک کی بجائے آگے بڑھتا چلا گیا. اسے ایسے پلازوں کے بارے میں مکمل معلومات ہوتی تھی. ان میں ایسے راستے بہرحال موجود ہوتے ہیں جہاں سیکیورٹی کی نظروں میں آئے بغیر مخصوص لوگ اندر آ جا سکیں، کیونکہ فلیٹ میں رہنے والے افراد اپنے پاس آنے والے خاص ٹائپ کے آدمی یا عورت کو مارک نہیں کرانا چاہتے، اس لیے ایسے راستے رکھے جاتے تھے. اور تھوڑی سی کوشش کے بعد عمران نے ایسا ایک راستہ ٹریس کر لیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اس فلیٹ کے اندر پہنچ چکا تھا. فلیٹ خالی پڑا تھا. عمران نے فلیٹ کی مکمل تلاشی لی لیکن اسے کوئی ایسی چیز نہ مل سکی جو اس کے کام آتی. آخر میں وہ فون کی طرف بڑھا، پھر فون سیٹ کو دیکھ کر وہ بے احتیاط چونک پڑا. یہ جدید فون سیٹ تھا جس میں میموری بھی موجود تھی اور کالیں ٹیپ کرنے کا سسٹم بھی تھا. اس نے چیکنگ کی تو گزشتہ 24 گھنٹوں میں آنے والی کالیں اس میں ٹیپ شدہ تھی. عمران نے مخصوص بٹن دبایا اور پھر اس نے بڑی بڑی کالیں سننا شروع کر دی. تقریباً ساری کالیں عام نوعیت کی تھی، البتہ ایک کال کسی ڈاکٹر اسلم کو کی گئی تھی. گو اس میں ایسی باتیں کی گئی تھی جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ ڈاکٹر اسلم انتہائی عیاش طبع آدمی ہے، لیکن عمران ڈاکٹر کے لفظ سے چونکا تھا کیونکہ ڈاکٹر اسلم طب کا ڈاکٹر بھی ہو سکتا تھا اور سائنسدان بھی. ویسے ابھی تک کے حالات کے مطابق عمران کو یقین تھا کہ یہ کوئی سائنسدان ہی ہو سکتا ہے اور یہ جوزیفن اور روزن دونوں سے ملنے ہی گئی تھی. اس نے میموری اور ٹیپ آف کر کے فون آن کیا، پھر اس نے ریسیور اٹھا کر انکوائری کے بٹن پریس کر دیے اور اس نے انکوائری آپریٹر کو بتایا کہ وہ پولیس آفس سے بول رہا ہے. اور پھر اس نے اس نمبر کے بارے میں معلومات حاصل کی جس پر ڈاکٹر اسلم سے بات ہوئی تھی. ہیلو، کیا آپ لائن پر ہیں؟ چند لمحہ بعد انکوائری آپریٹر کی آواز سنائی دی. یس، عمران نے خشک لہجے میں کہا. جناب، یہ نمبر مضافاتی قصبے رشید نگر میں ڈاکٹر اسلم کے نام سے ان کی حویلی میں نصب ہے، دوسری طرف سے کہا گیا. اوکے، اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اٹ از ٹاپ سیکرٹ، عمران نے کہا. یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا. تو عمران نے کریڈل دبایا، پھر ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کر دیے. یس، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی. ڈاکٹر اسلم سے بات کرائیں، میں وزارت سائنس سے ڈاکٹر ارسلان بول رہا ہوں، عمران نے خشک لہجے میں کہا. جناب، وہ حویلی میں موجود نہیں، دوسری طرف سے کہا گیا. جہاں بھی ہو وہاں میری بات کراؤ، یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، عمران نے کہا. وہ اپنی باغ والی کوٹھی میں اور وہاں فون نہیں اور نہ ہم میں سے کوئی وہاں جا سکتا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا. ان کی مہمان خواتین جو دارالحکومت سے آئی ہیں ان میں کسی سے میری بات کراؤ، عمران نے کہا. وہ بھی جناب ان کے ساتھ ہیں، یہاں نہیں، دوسری طرف سے کہا گیا. اوکے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا. اب یہ بات طے ہو چکی تھی کہ جوزیفن روزن اس ڈاکٹر اسلم کے پاس رشید نگر گئی ہے، لیکن کیوں، یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی. اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس کے پیچھے رشید نگر جائے گا تاکہ اس سارے سلسلہ کو حتمی طور پر ختم کیا جا سکے. جوزیفن کا چہرہ مسرت کی شدت سے دمک رہا تھا. اس وقت وہ رشید نگر کی حویلی میں ڈاکٹر اسلم کے ساتھ اس کی خفیہ لیبارٹری میں موجود تھی. وہ ڈاکٹر اسلم کو موت کا خوف دلا کر گن پوائنٹ پر اس کی باغ والی کوٹھی سے کار میں واپس حویلی میں آئی تھی اور پھر ڈاکٹر اسلم نے یہاں واقعی کسی کو اشارہ نہ کیا اور اسے لے کر سیدھا لیبارٹری کے اندر چلا گیا. وہاں جا کر اس نے خفیہ سیف میں سے ایک فائل نکال کر جوزیفن کو دے دی. جوزیفن نے فائل کھول کر اسے ایک نظر دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں تیز چمک ابھر آئی کیونکہ وہ اصل فارمولے تک پہنچ چکی تھی. اب تم جاؤ، تمہارا کام ہو گیا ہے، ڈاکٹر اسلم نے کہا. ہاں ضرور، تمہارا بے حد شکریہ ڈاکٹر اسلم. اب تم زندہ رہو گے، بے فکر رہو، لیکن مجھے یہاں سے جانے سے پہلے چند فون کال کرنے ہیں. کہاں ہے فون؟ جوزیفن نے فائل اپنے بیگ میں رکھتے ہوئے کہا. ساتھ والے کمرے میں ہے، آؤ، ڈاکٹر اسلم نے کہا اور دوسری طرف سے دروازے کی طرف مڑ گیا. جوزیفن اس کے پیچھے تھی. پھر وہ واپس پہلے والے کمرے تک پہنچتے اس نے بے ہوش کر دینے والی پینسل نکال لی اور دوسرے لمحے جیسے ہی پینسل کی نوک سے گیس نکل کر ڈاکٹر اسلم کے چہرے سے ٹکرائی تو وہ لڑکھڑاتا ہوا گرا، ساکت ہو گیا. جوزیفن کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے شالیمار ہوٹل کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے. شالیمار ہوٹل. رابطہ قائم ہوتی ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی. کمرہ نمبر 305. راجر سے بات کراؤ، جوزیفن بول رہی ہوں، جوزیفن نے کہا. ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا. ہیلو، راجر بول رہا ہوں، جوزیفن بول رہی ہوں. راجر، جوزیفن نے کہا. مدام، آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ راجر نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا. تو جوزیفن بے احتیاط چونک پڑی. کیوں، کیا بات ہے؟ تم گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ جوزیفن نے کہا. مدام، جس نمبر سے بول رہی ہیں وہ نمبر بتا دیں، میں باہر کسی پبلک فون بوتھ سے کال کروں گا، سیریس مسئلہ ہے، دوسری طرف سے کہا گیا. تو جوزیفن نے اسے یہاں کا فون نمبر بتا دیا، پھر ریسیور رکھ دیا. اس کے چہرے پر پریشانی کی تاثرات ابھر آئے تھے لیکن اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ آخر ہوا کیا ہے. تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو جوزیفن نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا. یس، جوزیفن نے نام بتانے کی بجائے صرف ایک لفظ بولنے پر ہی اکتفا کیا تھا. راجر بول رہا ہوں. دوسری طرف سے راجر کی آواز سنائی دی. مادام، کیا ہوا ہے؟
کیوں پریشان ہو؟ جوزیفن نے کہا۔ مادام، ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ آپ کا یہاں انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے آپ کے کمرے میں گھس کر وہاں کی تلاشی بھی لی اور ان میں سے ایک آدمی ہوٹل کے مینیجر کے آفس میں بھی کافی دیر رہا اور اسے آپ کے کاغذات بھی دکھائے گئے ہیں اور آپ کی فون کالز کی تفصیل بھی اسے بتائی گئی ہے۔ راجر نے جواب دیا۔ او ویری سیڈ، تم پر تو شک نہیں ہوا انہیں؟ جوزیفن نے کہا۔ نہیں مادام، میں نے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کی، لیکن مجھے صرف آپ کی فکر تھی کیونکہ حال میں بھی ایک آدمی موجود ہے فائر ڈور والی سائڈ پر بھی، جبکہ مینیجر سے ملنے والا آدمی کار میں بیٹھ کر گیا ہے۔ یہ لوگ آپ کی واپسی کا انتظار کر رہے ہیں، راجر نے کہا۔ ہاں سنو، میں نے فارمولہ حاصل کر لیا ہے اور اس وقت میں رشید نگر سے بول رہی ہوں۔ تم ایسا کرو کہ فوراً ایئرپورٹ پہنچ جاؤ، وہاں ہمسایہ ملک افغانستان کے لیے چھوٹا طیارہ چارٹر کراؤ، لیکن جس قدر جلد ممکن ہو سکے۔ میرے پاس کاغذات کا تیسرا سیٹ موجود ہے، لاریہ کے نام کا اور اسپیشل میک اپ باکس بھی ہے۔ میں لاریہ کے میک اپ میں براہ راست ایئرپورٹ پہنچوں گی تاکہ ہم فوری طور پر یہاں سے نکل سکیں، جوزیفن نے کہا۔ یس مادام، یہ بہتر رہے گا، میں وہاں جا رہا ہوں، آپ بھی ایئرپورٹ پہنچ جائیں۔ آپ کے پہنچنے تک طیارہ چارٹرڈ بھی ہو جائے گا اور فلائنگ کے لیے تیار بھی، راجر نے کہا۔ تو جوزیفن نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھا، پھر تیزی سے وہ اس کمرے کی طرف بڑھی جس کے ساتھ ملحق کا باتھ روم تھا۔ پھر جب وہ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہاں سے نکلی تو سوائے لباس کے اس کا چہرہ اور بال سب کچھ بدل چکے تھے، وہ اب کامن نظر تھی۔ پھر وہ تیزی سے مڑ کر اس کمرے میں آئی جہاں ڈاکٹر اسلم بے ہوش پڑا تھا۔ اس نے مشین پسٹل کی مدد سے اس کو ہلاک کیا، پھر لیبارٹری سے نکل کر اوپر کی طرف جانے والے راستے پر بڑھ گئی۔ اس نے ایک چھوٹا سا کیپسول نکال کر مٹھی میں بند کر لیا تھا۔ یہ انتہائی زود اثر گیس سے بھرا ہوا کیپسول تھا جو خاصی وسیع رینج میں کام کرتا تھا۔ چنانچہ باہر آ کر اس نے اپنا سانس روکا، پھر اس کیپسول کو پوری قوت سے فرش پر مار دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے آہستہ سے سانس لیا، پھر زور زور سے سانس لینا شروع کر دی۔ اس گیس میں یہی خصوصیت تھی کہ یہ گیس فوری طور پر اثر بھی کرتی تھی، لیکن اس کے اثرات کا وقفہ بھی بے حد کم تھا۔ حویلی میں چونکہ کافی افراد تھے، اس لیے اس نے سب کو ہلاک کرنے کا پلان بدل دیا اور پھر روزن کی کار لے کر وہ اس حویلی سے باہر نکلی اور تیزی سے اس سڑک کی طرف بڑھتی چلی گئی جو اس گاؤں کو مین روڈ سے ملاتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مین روڈ پر پہنچ گئی، پھر اس نے کار کا رخ دارالحکومت کی طرف کر دیا۔ اس سڑک پر کافی سے زیادہ ٹریفک تھا، اس لیے اب وہ اطمینان سے کار چلاتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ پھر تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد وہ ایئرپورٹ پر پہنچ گئی۔ پارکنگ میں کار ہو کر وہ نیچے اتری اور آگے بڑھنے لگی۔ فائل اس کے بیگ میں موجود تھی، پھر جلد ہی اسے راجر نظر آ گیا۔ وہ ایک کاؤنٹر کے قریب کھڑا تھا جو چونکہ لاریہ کا میک اپ پہچانتا تھا، اس لیے وہ جوزیفن کو دیکھ کر چونک پڑا، پھر بھی وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ ہیلو راجر، جوزیفن نے کہا۔ یس مادام، اب بحیریت پہنچ گئی ہیں، راجر نے کہا۔ ہاں، کیا ہوا؟ طیارہ فلائٹ کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ جوزف نے کہا۔ طیارہ چارٹر تو ہو چکا ہے لیکن ابھی فلائٹ میں 1 گھنٹہ باقی ہے، راجر نے جواب دیا۔ ارے اتنی دیر، ہمیں فوری یہاں سے نکلنا چاہیے، جوزیفن نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ طیارہ چارٹرڈ ہو چکا ہے لیکن ابھی فلائٹ میں 1 گھنٹہ لگے گا، راجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ارے اتنی دیر، ہمیں فوری یہاں سے نکلنا چاہیے، جوزیفن نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ یہاں کا نظام بے حد سست ہے مادام، اس لیے مجبوری ہے۔ بہرحال آپ کا یہ میک اپ کوئی نہیں پہچانتا، پھر آپ اور میں بھی کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھے گئے اور میں باقاعدہ کمرہ چھوڑ کر آیا ہوں، اس لیے آپ بے فکر رہیں۔ البتہ آپ اپنے کاغذات مجھے دے دیں تاکہ میں ان کی چیکنگ کراؤں، ورنہ مزید دیر ہو جائے گی، راجر نے کہا۔ تو جوزیفن نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بیگ میں سے کاغذات کا پیکٹ نکالا اور اسے راجر کی طرف بڑھا دیا۔ آپ ریسٹورانٹ میں بیٹھے، میں آ رہا ہوں، راجر نے کہا، اور جوزیفن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ ریسٹورانٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ریسٹورانٹ کے 2 حصے تھے، ایک حصہ مقامی افراد کے لیے اور دوسرا حصہ غیر ملکیوں کے لیے۔ وہ اس حصے کی طرف بڑھ گئی جو غیر ملکیوں کے لیے مخصوص تھا کیونکہ اس حصے میں شراب سرو کی جاتی تھی، جبکہ مقامی افراد والے حصے میں اس کی ممانعت تھی اور وہ اس وقت اپنے اعصاب نارمل کرنے کے لیے شراب کی شدید طلب محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد راجر بھی آ گیا اور اس نے کاغذات جوزیفن کو واپس کر دیے، پھر وہ دونوں وہاں بیٹھے شراب پیتے رہے۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد انہیں چارٹرڈ طیارے کی روانگی کے بارے میں اطلاع مل گئی تو وہ دونوں اٹھ کر ایئرپورٹ کے اس حصے کی طرف بڑھ گئے جو چارٹرڈ طیارے کے لیے مخصوص تھا۔ اب ان دونوں کے چہروں پر گہرے اطمینان کے تاثرات طاری تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کا طیارہ ہوا میں پرواز کر رہا تھا اور ویٹرس انہیں شراب پیش کر رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کی پرواز کے بعد طیارہ کافرستان کی بین الاقوامی ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا۔ پھر ضروری چیکنگ کے بعد وہ ایئرپورٹ سے باہر آ گئے۔ آپ یہیں ٹھہرے، میں ٹیکسی لے آتا ہوں، راجر نے جوزیفن سے کہا۔ نہیں، ہم بس کے ذریعے جائیں گے، جوزیفن نے کہا۔ بس کے ذریعے کیوں؟ اب تو کوئی خطرہ نہیں مادام، راجر نے کہا۔ جب تک یہ فائل میرے پاس موجود ہے خطرہ موجود رہے گا، جوزیفن نے کہا۔ تو راجر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں بس میں سوار شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ مین مارکیٹ کے اسٹاپ پر دونوں بس سے اترے اور جوزیفن ایک انٹرنیشنل سروس کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے سروس سے ہی مخصوص لفافہ لے کر بیگ سے فارمولے کی فائل نکال کر اس لفافے میں ڈالی اور اسے مخصوص انداز میں پیک کرنے کے بعد اسے گریٹ لینڈ میں چیف کے خفیہ پتے پر بھجوا دیا۔ اب اس کے چہرے پر مزید اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ پھر ان دونوں نے ٹیکسی لی اور ایک بڑے ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔
عمران کار حویلی کے بڑے پھاٹک کے اندر لے گیا. پھاٹک کھلا ہوا تھا اور بڑا سا پورچ خالی تھا. حویلی میں پوری سرار سے خاموشی تھی. اس نے حویلی میں داخل ہوتے عمران کی چھٹی حص نے خطرے کا الارم بجانا شروع کر دیا. عمران نے کار روکی, پھر کار سے نیچے اتر کر وہ پہلے چند لمحے تک وہاں کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا, لیکن کوئی آدمی نہ اندر سے باہر آیا نہ ہی کوئی آدمی باہر نظر آیا. عمران ہونٹ بینچے اندر داخل ہوا, پھر بے احتیاط چونک پڑا. اس نے وہاں ملازموں کو ٹیڑھے میڑھے انداز میں بے ہوش پڑے پایا. اس کی حالت سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ انہیں کسی زود اثر گیس سے بے ہوش کیا گیا ہے. عمران نے پوری حویلی کی چیکنگ کی, پھر وہ نیچے تہہ خانے میں بنی ہوئی لیبارٹری میں پہنچ گیا. وہاں ایک کمرے میں ایک آدمی کی لاش پڑی ملی. یہ آدمی اپنے لباس سے بہرحال ملازم نہ لگتا تھا. اس کے سینے میں گولیاں ماری گئی تھی. لیبارٹری میں اور کوئی آدمی نہ تھا. عمران واپس مڑا اور اوپر پہنچ گیا. پھر اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے تیز دھار رنجر نکالا اور ایک بے ہوش آدمی کی گردن کے اوپر میں محسوس انداز میں کٹ لگا دیا. کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انہیں کسی گیس سے بے ہوش کیا گیا ہے, اس لیے اس نے یہ کام کیا. پھر تھوڑی دیر بعد یہ آدمی ہوش میں آ گیا. یہ کیا مطلب, کون ہے آپ؟ یہ میں فرش پر پڑا ہوں, اس آدمی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا اور بے احتیاط اٹھ کر کھڑا ہو گیا. میں اسپیشل پولیس کا چیف آفیسر ہوں. یہاں کیا واردات ہوئی ہے؟ تم سمیت سب بے ہوش پڑے ہیں. عمران نے سرد لہجے میں کہا تو وہ آدمی بے احتیاط اچھل پڑا. اسپیشل پولیس کا نام سن کر اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے. مجھے تو معلوم نہیں جناب, میں تو راہداری سے گزر رہا تھا کہ اچانک گندی سی بو میری ناک سے ٹکرائی, پھر مجھے ہوش نہیں رہا. اب آپ کے سامنے ہوش آیا ہے, اس آدمی نے کہا. تو اس کے ساتھ اس نے اپنی گردن کے اوپر میں ہاتھ رکھا, پھر ہاتھ دے کر بے احتیاط اچھل پڑا کیونکہ اس کا ہاتھ خون آلود تھا. گھبراؤ نہیں, معمولی سا کٹ ہے. تمہیں ہوش میں لانے کے لیے یہ کٹ میں نے لگایا ہے. نیچے لیبارٹری میں ایک آدمی کو ہلاک کیا گیا ہے. آؤ میرے ساتھ اور بتاؤ کہ وہ کون ہے. لیبارٹری میں تو ڈاکٹر اسلم گئے تھے, غیر ملکی عورت کے ساتھ. اس آدمی نے عمران کی بات سن کر خوف بھرے لہجے میں کہا. تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام اعظم ہے جناب. آؤ میرے ساتھ, آؤ جلدی کرو, عمران نے کہا. اور پھر وہ اعظم کو ساتھ لے کر نیچے گیا تو اعظم نے تصدیق کر دی کہ ہلاک ہونے والا ڈاکٹر اسلم ہے. اس عورت کا حلیہ کیا تھا جو ڈاکٹر اسلم کے ساتھ لیبارٹری میں آئی تھی؟ عمران نے پوچھا تو اعظم نے حلیہ بتا دیا اور عمران سمجھ گیا کہ وہ جوزیفن ہی تھی. دوسری عورت کہاں ہے؟ یہاں تو 2 عورتیں آئی تھیں. عمران نے کہا. ہاں جناب, 2 عورتیں آئی تھیں, دونوں غیر ملکی تھیں. پھر ڈاکٹر صاحب ان دونوں کو ساتھ لے کر باغ والی کوٹھی میں چلے گئے. پھر ڈاکٹر صاحب ایک عورت کے ساتھ یہاں واپس آئے اور سیدھے لیبارٹری میں چلے گئے. اور پھر جناب میں بے ہوش ہو گیا اور اب آپ کے سامنے ہوش آیا ہے, اعظم نے جواب دیتے ہوئے کہا. کیا ڈاکٹر اسلم کے پاس کار نہیں ہے؟ عمران نے پوچھا. ہے جناب, وہ کار اسی باغ والی کوٹھی میں لے کر گئے تھے, اعظم نے جواب دیا. اور یہ عورتیں کس کار میں آئی تھی؟ سرخ رنگ کی کار تھی جناب, چمکتے ہوئے سرخ رنگ کی کار, نئے ماڈل کی کار تھی, مینڈک کی شکل والی جناب. اعظم نے جواب دیا تو عمران بے احتیاط اچھل پڑا. اسے یاد آیا کہ اس نے چمکنے والی سرخ رنگ کی نئے ماڈل کی اسٹاگر کار کو مین روڈ پر دارالحکومت کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا. یہ ماڈل جو کہ ابھی حال ہی میں آیا تھا, اس لیے اس ماڈل کی کاریں بے حد کم تھیں اور واقعی اس کا ڈیزائن ایسا تھا جیسے کار کی بجائے کوئی بڑا سا مینڈک ہو. لیکن اسے یاد تھا کہ اس کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی کامن نژاد عورت موجود تھی اور کار میں وہ اکیلی تھی. اس کار کا نمبر کیا تھا اس مینڈک کی شکل والی کار کا؟ جی میں نے تو دیکھا نہیں جناب, اعظم نے جواب دیا. یہاں فون ہے اوپر نیچے لیبارٹری میں؟ جی ہاں جناب, لیکن جناب باقی ملازم ابھی تک بے ہوش پڑے ہیں. پھر ڈاکٹر صاحب کو قتل بھی کیا گیا ہے جناب, یہ سب کیا ہو گیا؟ اعظم نے کہا. پولیس کیس ہے. فون کہاں ہے مجھے بتاؤ تاکہ میں کال کر کے پولیس کو بلا لوں. عمران نے کہا. تو اعظم اسے ایک اور کمرے میں لے آیا جہاں فون موجود تھا. عمران نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے. اس نے اعظم کو باہر ٹھہرنے کا کہہ دیا. X2 رابطہ قائم ہوتے ہی مخصوص آواز سنائی دی. علی عمران بول رہا ہوں جناب, عمران نے مودبانہ لہجے میں کہا. پھر اس نے ہوٹل شالیمار سے رہائشی پلازا جانے اور پھر وہاں سے رشید نگر میں ڈاکٹر اسلم کی حویلی پہنچنے, پھر جہاں کے حالات کے بارے میں مختصر طور پر بتا دیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ عورت جوزیفن اس ڈاکٹر اسلم کے پیچھے لگی ہوئی تھی, چیف نے کہا. چیف آپ ہوٹل شالیمار میں موجود نعمانی سے معلوم کر لیں کہ جوزیفن واپس پہنچی ہے یا نہیں. اسے اب تک وہاں پہنچ جانا چاہیے اور سرداور سے معلوم کریں کہ ڈاکٹر اسلم کی کیا اہمیت ہے. اس نے یہاں شہر سے دور گاؤں میں کیوں لیبارٹری بنا رکھی تھی, وہ کس فارمولے پر کام کر رہا تھا تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ آخر ان ساری وارداتوں کے پیچھے اصل مقصد کیا تھا. عمران نے کہا. ٹھیک ہے. دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے ریسیور رکھا اور کمرے سے باہر آیا تو اعظم غائب ہو چکا تھا. شاید وہ خوف کی وجہ سے ہی حویلی سے بھاگ گیا تھا. عمران کے لیے اب یہاں ٹھہرنا فضول تھا, اس لیے اس نے اپنی کار نکالی. پھر حویلی سے نکل کر وہ واپس دارالحکومت کی طرف چل پڑا. اچانک اسے خیال آیا کہ کہیں یہ جوزیفن ہوٹل شالیمار جانے کی بجائے ایئرپورٹ پر نہ چلی جائے, کیونکہ جس تیزی سے اور مہارت سے عورت یہ کام کر رہی تھی اور جس طرح وہ میک اپ بدلنے میں مہارت کا مظاہرہ کر رہی تھی, اس لیے اسے خدشہ پیدا ہو گیا کہ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تو لامحالہ وہ فوری طور پر ملک سے نکلنے کی کوشش کرے گی. چنانچہ اس نے کار ایئرپورٹ کی طرف جانے والی سڑک پر موڑ دی.
البتہ ایئرپورٹ پہنچنے سے پہلے اس نے سائڈ پر کار روک کر ٹرانسمیٹر پر 2 بار بلیک زیرو کو کال کیا تو بلیک زیرو نے اسے بتایا کہ جوزیفن ابھی ہوٹل واپس نہیں پہنچی، اور سرداور نے بتایا کہ ڈاکٹر اسلم کسی شعاعی ہتھیار کے فارمولے پر کام کر رہا تھا اور حکومت نے اس ہتھیار کو خفیہ رکھنے کی وجہ سے اس خفیہ لیبارٹری میں کام کرنے کی اجازت دی تھی، لیکن انہیں بھی اس ہتھیار یا فارمولے کے بارے میں تفصیل کا علم نہیں تھا۔ عمران نے کال کرنے کے بعد کار آگے بڑھا دی اور پھر ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ پارکنگ میں اس نے کار روکی اور دوسرے لمحے پارکنگ میں موجود نئے ماڈل کی اسٹاگر دیکھ کر اس نے بے احتیاط ایک طویل سانس لیا، کیونکہ یہ کار دیکھ کر اسے اپنا خیال درست محسوس ہوا۔ اس نے کار پارکنگ میں روکی، پھر ایئرپورٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اب وہ اپنے ذہن میں اس کار کو چلانے والی کا حلیہ کلیئر کر رہا تھا، کیونکہ اس نے اسے سرسری طور پر دیکھا تھا، لیکن بہرحال اس سرسری نظر میں ہی اس کے مخصوص حد و حال یاد رہ گئے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد اسے معلوم ہو گیا کہ اس حلیے کی عورت جس کا نام لاریا تھا ایک آدمی کے ساتھ چارٹر طیارے کے ذریعے کافرستان گئی ہے اور طیارہ کافرستان میں لینڈ بھی کر چکا ہے۔ تو عمران سمجھ گیا کہ وہ بہرحال فارمولہ لے گئی ہے اور پاکیزہ سیکرٹ سروس صرف لکیر ہی پیٹتی رہ گئی ہے۔ اس نے پارکنگ سے اپنی کار نکالی، پھر واپس دانش منزل کی طرف بڑھنے لگا تاکہ ان کے بارے میں ناٹران کو تفصیل بتا کر ان کی چیکنگ کرا سکے۔ اب ظاہر ہے وہ اس کے سوا فوری طور پر اور کچھ نہ کر سکتا تھا۔ جوزیفن تیز قدم اٹھاتی راہداری سے گزر کر ایک اور دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ دروازہ بند تھا۔ جوزیفن نے دروازے پر دستک دی تو چند لمحوں بعد دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا اور جوزیفن اندر داخل ہو گئی۔ یہ ریڈ پاور کے چیف آسکر کا آفس تھا۔ آسکر ادھیڑ عمر آدمی تھا اور ایک بڑی سی آفس ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر بیٹھا تھا۔ آؤ آؤ جوزیفن، کم ان، تم کامیاب لوٹی ہو، اس لیے میری طرف سے مبارکباد قبول کرو۔ ادھیڑ عمر آسکر نے مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ چیف، یہ سب آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ جوزیفن نے جواب دیا اور میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر بیٹھ گئی۔ تم نے اس مشن کی جو تحریری رپورٹ بھیجی ہے اسے پڑھ کر مجھے تمہاری کارکردگی اور صلاحیتوں کا صحیح معنوں میں احساس ہوا، لیکن تم نے اس میں راجر کے حوالے سے ملٹری انٹیلیجنس کے اس ہوٹل میں تمہارا انتظار کرنے کی جو بات کی ہے اس نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، چیف نے کہا۔ تشویش کیسی چیف؟ وہ لوگ اب بھی وہاں شاید کھڑے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، کرتے رہیں۔ ویسے میں میک اپ میں تھی اور میری میک اپ میں مہارت کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں۔ ہمارا مشن ختم ہو گیا اور معاملہ مکمل۔ جوزیفن نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں معاملہ ختم ہو گیا، لیکن اب اس معاملے کو فائنل ٹچ دینا ہوگا، چیف نے کہا۔ تو جوزیفن بے احتیاط چونک پڑی۔ فائنل ٹچ کیا مطلب چیف؟ جوزیفن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں اور راجر کو پاکیزہ سیکرٹ سروس سے محفوظ رکھنا ہے، چیف نے کہا۔ تو جوزیفن اس طرح حیرت بھری نظروں سے چیف کو دیکھنے لگی جیسے اسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ چیف کو کیا ہو گیا ہے، اور چیف اس کے اس انداز کو دیکھ کر بے احتیاط مسکرا دیا۔ تم پاکیزہ سیکرٹ سروس کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ چیف نے پوچھا۔ سنا ہوا تو ہے کہ بڑی فعال سروس ہے، بس اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں۔ لیکن پاکیزہ سیکرٹ سروس کا اس معاملے سے کیا تعلق؟ جوزیفن نے کہا، ہمارا خیال یہی ہے کہ دفاعی اور سائنسی معاملات ملٹری انٹیلیجنس کے تحت ہوتے ہیں، اس لیے میں نے پاکیزہ میں اپنے ہاتھ ایجنٹوں کے اس معاملے میں معلومات حاصل کرنے کے احکامات دے دیے ہیں، کیونکہ میں جاننا چاہتا تھا کہ تمہارے فارمولہ لے آنے کے بعد وہاں کیا ہوا ہے، اور مجھے جو رپورٹ ملی ہے اس کے مطابق ملٹری انٹیلیجنس تو سرے سے اس معاملے میں متعلق ہی نہیں۔ البتہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والا ایجنٹ علی عمران اس معاملے میں حرکت میں دیکھا گیا، اور تم نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ ہوٹل شالیمار میں تمہارے کمرے کی تلاشی لی گئی، تو وہاں سے جو معلومات ملی اس کے مطابق یہ تلاشی لینے والا یہی علی عمران تھا، اس لیے یہ بات لازمی ہے کہ یہ معاملہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کو ریفر ہو چکا ہے۔ یقینی بات یہ ہے کہ اب پاکیزہ سیکرٹ سروس اور فارمولے کی واپسی کے لیے کام کرے گی، اور وہ یہاں آئے گی، اور اگر اسے تمہیں یا راجر کو ٹریس کیا تو پھر وہ ریڈ پاور تک پہنچ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ یہ فارمولہ واپس حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ریڈ پاور کے خلاف کارروائی بھی کرے، اس لیے اب ہم نے فارمولہ بھی بچانا ہے اور ریڈ پاور کے ساتھ ساتھ تمہیں اور راجر کو بھی، چیف نے کہا۔ لیکن چیف انہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ کارروائی ریڈ پاور کی ہے، اور وہ میرا اور راجر کا کیسے سراغ لگا سکتے ہیں؟ راجر جہاں سے میک اپ میں گیا تھا اور واپس یہاں پہنچنے تک وہ میک اپ میں ہی رہا، میں نے بھی میک اپ تبدیل کیا اور پھر وہاں سے سیدھے گریٹ لینڈ نہیں آئے، وہاں میں نے کوئی ایسا آدمی زندہ نہیں چھوڑا جو یہ بتا سکے کہ یہ کارروائی کس نے کی ہے، اس لیے انہیں تو گریٹ لینڈ کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہو سکتا۔ آپ تو لمبی بات کر رہے ہیں، جوزیفن نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، ہمیں پاکیزہ میں کارروائی کرنے کا حکم اس بنا پر دیا گیا تھا کہ ریڈ پاور کے بارے میں کسی کو معلوم نہ ہو سکے، اور تمہارے اور راجر کے بارے میں بھی وہاں کوئی نہیں جانتا۔ لیکن پاکیزہ سیکرٹ سروس اور خاص طور پر اس علی عمران کے بارے میں یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن بھی بنا لیتا ہے، اور وہ جو معلومات جتنی بھی چھپائی جائیں وہ کسی نہ کسی طرح ان تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے حفظ مات قدم کے طور پر اگر تمہیں اور راجر دونوں کو ایکریما بھجوا دیا جائے اور تم وہاں جا کر طویل چھٹیاں گزارو، اور جب معاملہ سیٹ ہو جائیں تو تم واپس آ جانا، اس طرح وہ چاہے لاکھ ٹکرے ماریں وہ نہ فارمولے تک پہنچ سکتے ہیں نہ ہی ریڈ پاور تک، چیف نے کہا۔ اگر یہ بات ہے چیف تو پھر آپ راجر کو بے شک ایکریما بھجوا دیں، لیکن مجھے پاکیزہ جانے کی اجازت دیں، جوزیفن نے کہا۔ تو چیف بے احتیاط چونک پڑا۔ پاکیزہ کیا مطلب؟ چیف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔
وہ لوگ جہاں آئیں گے اور میں وہاں ہوں گی، پھر وہ کس طرح مجھ تک پہنچ سکتے ہیں؟ اور مجھے باقیشہ کا حسن بےحد پسند آیا ہے، میں وہاں کچھ روز تفریح میں گزارنا چاہتی ہوں۔ جوزیفن نے کہا، تم نے بڑی عجیب بات کی ہے، مگر تمہاری بات میں بہرحال وزن ہے۔ لیکن چیف نے کہا، چیف آپ مجھ پر اعتماد کریں۔ جوزیفن نے کہا، تم ریڈ پاور کی سب سے ذہین اور فعال ایجنٹ ہو، اس لیے تم پر تو اعتماد کرتا ہوں، لیکن مجھے تمہاری عادات کا بھی علم ہے۔ تم نے وہاں جا کر لازماً پاکستان سیکریٹ سروس کے خلاف کام کرنا شروع کر دینا ہے، اور اس طرح سارے معاملات اوپن ہو جائیں گے۔ چیف نے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں چیف کہ ایسا نہیں کروں گی، البتہ ایک بات کی اجازت آپ کو دینا ہوگی کہ اگر میں وہاں اس عمران سے دوستی کر لوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ جوزیفن نے کہا، تمہیں اپنے بارے میں ضرورت سے زیادہ ہوش فہمی ہے جوزیفن۔ عمران بے حد ہوشیار ایجنٹ ہے، تم جیسے ہی اس سے ٹکراؤ گے وہ اصل بات سمجھ جائے گا۔ چیف نے اس بار انتہائی قدرے اعتماد بھرے لہجے میں کہا، چیف آپ مجھ پر اعتماد کریں، وہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور میں تو دوستی کی بات کر رہی ہوں، ضروری نہیں کہ ٹکراؤں۔ جوزیفن نے کہا، نہیں سوری، تمہیں بھی راجر کے ساتھ ایکریمیا جانا ہوگا، میں کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتی۔ اٹ از مائی آرڈر۔ چیف کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ یس چیف، حکم کی تعمیل ہوگی۔ جوزیفن نے سر جھکاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم راجر کو ساتھ لے کر 24 گھنٹوں کے اندر اندر ایکریمیا روانہ ہو جاؤ، اور اسپیشل ٹرانسمیٹر ساتھ لے جانا، میرا تم سے اسپیشل ٹرانسمیٹر پر رابطہ رہے گا، تمہارے اور راجر کی تفریح کے تمام اخراجات ریڈ پاور ادا کرے گی۔ چیف نے کہا، یس چیف، تھینک یو چیف۔ جوزیفن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی تو چیف نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور جوزیفن سلام کر کے مڑی اور تیز سے قدم اٹھاتی کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو۔ رسمی سلام دعا کے بعد عمران نے کہا، اور ناٹران کی رپورٹ آئی ہے؟ عمران صاحب، بلیک زیرو نے بیٹھتے ہوئے کہا، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا، اس لڑکی کا جو حلیہ آپ نے بتایا تھا، وہ حلیہ میں نے اسے بتا دیا، اس نے رپورٹ دی ہے کہ اس حلیے کی لڑکی جس کا نام لاریا بتایا گیا ہے، ایک راجر نامی آدمی کے ساتھ کافرستان کے دارالحکومت کے ہوٹل برگنزا میں ٹھہری تھی، اور پھر دوسرے روز یہ دونوں گریٹ لینڈ کی فلائٹ سے روانہ ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق اس لڑکی نے ہوٹل کے کمرے میں 2 بار گریٹ لینڈ کال کی ہے، گفتگو تو معلوم نہیں ہو سکی، لیکن وہ فون نمبر معلوم ہو گیا ہے جس نمبر پر اس نے 2 بار کال کی ہے۔ ناٹران نے اس فون نمبر کو چیک کرایا، اس کی رپورٹ کے مطابق یہ نمبر گریٹ لینڈ دارالحکومت میں ایک کلب کا ہے جس کا نام لارڈ کلب ہے۔ بلیک زیرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، لارڈ کلب؟ وہ تو انتہائی گھٹیا ٹائپ کا کلب ہے۔ عمران نے کہا، اسی کا نمبر سامنے آیا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس ساری کارروائی کا اصل مقصد سامنے آیا ہے یا نہیں؟ بلیک زیرو نے کہا، صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ ڈاکٹر اسلم کسی شعاعی دفاعی ہتھیار کے فارمولے پر کام کر رہا تھا۔ یہ فارمولہ بھی اس کے اپنے ایجاد تھا، اور اس نے اس فارمولے کو سرکاری لیبارٹری میں مکمل کرنے کے لیے وزارت دفاع سے رابطہ کیا تھا، لیکن وزارت دفاع کی خصوصی کمیٹی نے اس فارمولے کو ناقابل عمل قرار دے دیا، جس پر اس فارمولے کو سرداور کے پاس بھیجا گیا۔ سرداور نے اس پر رپورٹ دی کہ فی الوقت تو یہ فارمولہ ناقابل عمل ہے، لیکن اگر اس پر مزید تحقیق کی جائے اور اس کی خامیاں دور کی جائیں تو یہ قابل عمل ہو سکتا ہے، جس پر حکومت نے ڈاکٹر اسلم کو فارمولہ یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ اس کی خامیاں دور کریں۔ اس کے بعد ڈاکٹر اسلم نے حکومت سے رابطہ نہیں کیا۔ اب پہلی بار ڈاکٹر اسلم کی لاش سامنے آئی ہے، اور معلوم پڑا ہے کہ اس نے اپنے گاؤں میں اپنی حویلی کے نیچے اپنی ذاتی پرائیویٹ لیبارٹری بنا رکھی تھی، اور اس میں وہ یقیناً اس فارمولے پر کام کر رہا ہوگا۔ میں نے سرداور سے بات کی تو انہوں نے مجھے ساری تفصیل بتائی، تو میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ ڈاکٹر اسلم کی لیبارٹری میں جا کر چیکنگ کریں تاکہ معلوم ہو سکے کہ فارمولہ یا اسی کوئی کاپی وہاں سے مل جائے، یا پھر معلوم ہو سکے کہ ڈاکٹر اسلم اس فارمولے پر کس حد تک کام کر چکا تھا۔ سرداور نے وہاں جانے کی حامی بھر لی، لیکن انہوں نے حکم دے دیا کہ میں بھی ان کے ساتھ چلوں، چنانچہ میں انہیں ساتھ لے کر ایک بار پھر وہاں گیا۔ وہاں پولیس پہنچی ہوئی تھی، اور پھر مجھے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر اسلم کی باغ والی کوٹھی میں وہ غیر ملکی لڑکی روزن اور ڈاکٹر اسلم کے اس کوٹھی پر رہنے والی ملازم کی لاشیں ملی ہیں۔ ان دونوں کی گردنیں اس طرح کاٹی گئی ہیں جیسے کسائی بکری ذبح کرتا ہے۔ انتہائی صفاقانہ انداز میں یہ قتل کیے گئے ہیں، انہیں دیکھ کر یقین ہی نہیں آتا کہ کوئی عورت اس قدر صفاقی سے کام کر سکتی ہے۔ بہرحال سرداور نے وہاں جو چیکنگ کی تو ایسے شواہد مل گئے جس سے پتہ چلتا تھا کہ ڈاکٹر اسلم اس فارمولے کی خامیاں دور کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کی ایک ذاتی ڈائری بھی ملی ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ڈاکٹر اسلم اکثر گریٹ لینڈ میں آتا جاتا رہتا تھا، اور وہاں اس نے سائنسدانوں کی ایک محفل میں اس فارمولے کے بارے میں تفصیل بھی بتائی تھی، جس پر گریٹ لینڈ نے اسے باقاعدہ آفر کی کہ وہ اس فارمولے اس سمیت گریٹ لینڈ شفٹ ہو جائے، اسے ہر قسم کی سہولیات مہیا کی جائیں گی، لیکن ڈاکٹر اسلم نے فوری طور پر اقرار نہ کیا اور واپس آ گیا۔ اس نے ڈائری میں لکھا تھا کہ وہ اس فارمولے پر ازود تحقیق کر کے اسے گریٹ لینڈ کی بجائے ایکریما کو فروخت کر دے گا۔ اس ڈائری سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ڈاکٹر اسلم انتہائی عیاش فطرت آدمی تھا، اور وہ سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ لیڈی کلر بھی مشہور تھا۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا،
اسی عیاشی کے چکر میں وہ ہلاک بھی ہو گیا۔ ظاہر ہے روزن اور جوزیفن دونوں غیر ملکی لڑکیاں تھیں۔ بلیک زیرو نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اب کیا پروگرام ہے؟ یہ فارمولہ تو واپس لانا ہوگا، بلیک زیرو نے کہا، لیکن اس فارمولے کی وہاں کاپیاں کرا لی گئی ہوں گی۔ اس صورت میں یہ فارمولہ واپس لانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، عمران نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، سلیمان بول رہا ہوں، صاحب ہیں یہاں؟ دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے سلیمان، کیوں فون کیا ہے؟ صاحب سرداور کا فون آیا ہے، وہ آپ سے کوئی اہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے سلیمان نے کہا، ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں بات، عمران نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے کریڈل دبایا۔ پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کیے۔ داور بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد سرداور کی آواز سنائی دی۔ جناب میں علی عمران عرض کر رہا ہوں، عمران نے بڑے سنجیدہ اور مؤدب لہجے میں کہا تو سامنے بیٹھا بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ چونکہ طویل عرصے سے عمران کے ساتھ تھا، اس لیے وہ اب عمران سے اچھی طرح واقف ہو گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ عمران اب اسی سنجیدہ اور مؤدب انداز میں سرداور کو زج کرے گا، اس لیے وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ کیا مطلب، کیا سر عبد الرحمن کی کوٹھی سے فون کر رہے ہیں؟ دوسری طرف سے سرداور نے چونک کر پوچھا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ بہت ہو، آج پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ آپ کو حکومت نے سر کا خطاب یوں دے رکھا ہے تاکہ آپ کی بے پناہ ذہانت سے کہیں ایک سر توڑا نہ جائے۔ جس طرح ان دنوں ہمارے ملک میں لوگ بجلی کی 2 میٹر لگوا لیتے ہیں تاکہ ٹیکسیز اور چارجز وغیرہ آدھے رہ جائیں اور بل مجموعی طور پر کم آئے۔ آپ نے یہ بات کر کے واقعی ثابت کر دیا کہ اگر دوسرا سر آپ کو نہ دیا جاتا تو اب تک پاکیزہ آپ جیسی نابغہ روزگار ہستی سے محروم ہو چکا ہوتا اور یہ ملک کے لیے اتنا بڑا المیہ ہوتا جس کی تلافی نہ ہو سکتی تھی۔ عمران کی زبان یکلہت رواں ہو گئی۔ تمہاری اب کی باتوں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا پہلا اندازہ غلط تھا، ورنہ جس طرح مودبانہ انداز میں تم نے ابتدا کی تھی میں نے یہی اندازہ لگایا کہ تم اپنے ڈیڈی اور اماں بھی کے ساتھ بیٹھے ہوئے فون کر رہے ہو، لیکن جب میرا اندازہ ہی غلط ہے تو پھر میرے اندر ذہانت کہاں سے آ گئی؟ سرداور نے مسکراتے ہوئے کہا۔